پرند چرند بھی کر رہے ہیں، فرشتے اور جنات بھی کر رہے ہیں، بلکہ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو درخت کھڑے ہوئے ہیں اور یہ جو پتھر ہیں، یہ جو دوسرے نباتات، زمین کی پیداوار ہیں، ہر چیز اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ اس کی وجہ کہ سجدے کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنی بندگی کا، اپنی ذلت کا اللہ کے سامنے اظہار کرتا ہے، تو یہ اعتراف ہر مخلوق کر رہی ہے اللہ کے سامنے، اور ہر مخلوق کے سجدے کی شکل الگ ہے۔ لہٰذا یوں نہ سمجھا جائے کہ جی ہمیں سجدے کرتے ہوئے نظر نہیں آتا تو قرآن کا یہ کہنا کیسے صحیح ہوگا؟ نہیں جی، اللہ نے بالکل سچ کہا، ہر ایک نے سجدہ کیا جو اس کی شان کے مطابق ہے۔ وقال اللہ لا تتخذوا، آگے وہی توحید کا مضمون بیان ہو رہا ہے اور مشرکین کے برے طرز عمل کا ذکر ہو رہا ہے، اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو دو معبود مت بنانا، بے شک وہ تو ایک ہی معبود ہے، بس تم مجھی سے ڈرتے رہو۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے۔ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور اسی کی عبادت لازم ہے۔ کیا تم اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرتے ہو؟ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ، اور دیکھو تم کو جو کچھ نعمتیں حاصل ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے تو آئیں۔ ثم، پھر تمہارا حال کیا ہوتا ہے کہ جب تم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تم اسی کی طرف آگے جا کر چلاتے ہو، تم اسی کے آگے چلاتے ہو۔ ثم اذا کشف الضر عنکم، پھر جب تم سے وہ تکلیف دور کر دیتا ہے تو ان میں سے ایک فریق، یعنی ان کافروں میں سے ایک جماعت اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتی ہے تاکہ اللہ نے جو ان کو نعمتیں دیں اس کی وہ ناشکری کریں۔ فتمتعوا، اللہ کہتے ہیں کافروں تھوڑا سا نفع اٹھا لو، فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے۔ یہ کافروں کا طرز عمل ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ اس طرز عمل سے احتیاط کرے کہ جی جب مصیبت آئی تب تو چلانے لگے، تب تو گئے بھائی ختم کرانے، تب گئے تعویذ لینے اور اللہ کی طرف جو ہے متوجہ ہو رہے ہیں اور جو کچھ اعمال بتائے جا رہے ہیں اس کو کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف جہاں خوشحالی آئی تو ساری کی ساری چیزیں بھول گئے، اپنے ہر قسم کے ناجائز ارمان بھی نکالے۔ یہ مسلمان کی شان نہیں ہو سکتی، وہ ہر وقت میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اللہ فرماتے ہیں اور یہ مشرک اور کافر ان چیزوں کے جن کا انہیں علم بھی نہیں ہے ان کے لیے بھی حصہ مقرر کرتے ہیں اس رزق میں سے جو ہم نے ان کو دیا۔ مشرکین نے جیسے کہ سورہ انعام میں تفصیل سے گزرا تھا اپنے مختلف جو ہیں غلوں کے اور جانوروں کے حصے مقرر کر دیے تھے کہ یہ اللہ کا یا ہمارے شریک کا۔ اللہ کہتے ہیں عجیب بات ہے، دیا تو ہم نے ہے سارا رزق اور اللہ کہتے ہیں شریک ان کو کر لیا، اور پھر ایسی چیزوں کو شریک کیا ان بتوں کو جن کا ان کو علم نہیں ہے، یعنی جو حقیقت میں ان کو بھی اس بات کے بارے میں 100% علم ہے کہ ان کا کوئی وجود نہیں، تو اس کے بارے میں ان کو بھی یقینی علم نہیں، یعنی ان کے وجود کے بارے میں، بلکہ وہ تو اس کے برعکس یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ انہیں علم ہے ان کا وجود ہے ہی نہیں، تو صرف خیالی باتیں ہیں، پھر بھی ان کو اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ، آگے فرماتے ہیں کہ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ، خدا کی قسم تم سے ضرور پوچھا جائے گا ان چیزوں کے بارے میں جو تم بہتان باندھا کرتے تھے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اور یہ اللہ کے لیے بیٹیاں بناتے ہیں، اور سبحانہ، حالانکہ وہ ذات پاک ہے، وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور ان کے لیے وہ چیزیں جو وہ چاہیں۔ عجیب بات ہے کہ اللہ کے لیے بیٹیاں مقرر کر دیں۔ کس طرح کہتے تھے کہ فرشتے جو ہے اللہ کی بیٹیاں ہیں، پوچھا جاتا ہے کہ بھائی فرشتے اللہ کی بیٹیاں کیسے، اللہ کی تو کوئی بیوی نہیں، تو کہا جی جو جنات کے سردار ہیں ان کی بیٹیاں جو ہے نا یہ اللہ کی زوجیں ہیں، یہ اللہ کی بیویاں، اللہ کا ان سے نکاح ہوا، ان سے فرشتے پیدا ہوئے۔ اول تو یہ نظریہ ہی غلط، اللہ سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ بھائی واہ یہ بھی عجیب بات ہے، بیٹیاں اپنے لیے تو پسند نہیں کرتے، جیسا کہ آگے آ رہا ہے مشرکین اس کو عار سمجھتے تھے، لیکن دوسری طرف وہ چیز جو خود ناپسند کر رہے ہو اس کو اللہ کے لیے منسوب کر دیا۔ اللہ کو دیا بھی تو بیٹی دی، بیٹا نہیں دیا، اور بیٹے اپنے لیے پسند کر رہے ہیں، تو ایک ایسی تعجب خیز بات ہے، بڑی عجیب و غریب تقسیم ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، اللہ کے لیے بیٹیاں منسوب کی، خود ان کا اپنا کیا حال ہے، اپنے لیے بیٹیاں منسوب ہونا عار سمجھتے ہیں۔ جب ان میں سے کسی کو خوشخبری دی جائے لڑکی کی، غل وجہ، تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ غم میں گھٹا ہوا ہوتا ہے، یا توارا، اور وہ دوسرے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اس بری خبر کی وجہ سے جو اسے سنائی گئی۔ ایمسکہ، اور دل میں کیا سوچتا ہے کہ کیا اس کو روکے رکھے اپنے پاس ذلت کے ساتھ، یا اس کو مٹی میں ملا کر ڈال دے، دبا دے۔ الا ساء ما يحکمون، اللہ فرماتے ہیں سن لو بہت برا ہے وہ فیصلہ جو کرتے ہیں۔ لڑکی کے بارے میں اتنا برا نظریہ کہ اس کے پیدا ہونے کو اتنا عار سمجھتے تھے کہ غم میں گھٹے ہوئے ہیں، اب دو سوچ رہے ہیں کہ یا تو ہم کیا کریں کہ اس کو جو ہے دفنا دیں، یا روکیں گے تو ہمارے لیے ذلت ہے۔ بعض صورت بڑی پریشانی اور غم میں ہوتے ہیں، اسلام نے بعض صورت عورتوں کو سب سے حقوق دی ہے، اسلام نے اس چیز کے حوصلے شکنی کی،
کہا یہ سب نظریہ غلط ہے، یہ سب جاہلیت والی باتیں ہیں کہ لڑکی کی پیدائش پر خوش ہو رہے ہو اور لڑکی کی پیدائش پر مغموم ہو رہے ہو۔ کہا نہیں، لڑکی تو رحمت ہوا کرتی ہے، بلکہ یہ فرمایا ہے کہ جو آدمی لڑکیوں کے پیدا ہونے کے بعد ان کی پرورش کرے، ان کی بہترین تربیت کرے، فرمایا میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے۔ تو بات یہی ہے کہ چونکہ لڑکیوں سے عموماً زیادہ فائدے کی توقع نہیں ہوتی، لڑکے سے امید ہوتی کہ وہ تجارت میں ہاتھ بٹائے گا، کام کرے گا، اور پھر لڑکیوں کا نکاح رشتہ یہ بھی ایک ذمہ داری ہے، لیکن اس پر اجر و ثواب بھی زیادہ ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں للذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے انہی کے لیے بری باتیں ہیں، اور اللہ کو تو اللہ کو اعلیٰ شان اور اعلیٰ مثال زیب دیتی ہے، اور وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ اللہ کی طرف بیٹیاں منسوب کرنا، یہ چیزیں اللہ کی شان سے بہت گھٹیا ہیں، اللہ کی شان اس سے کہیں بلند ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، اور اگر اللہ لوگوں پر پکڑ فرمائے ان کے ظلم کی وجہ سے، تو وہ اس زمین پر کسی ایک چوپائے کو بھی نہ چھوڑیں، اور لیکن اللہ ان کو مہلت دے رہے ہیں ایک مقررہ وقت تک۔ انسان کے اتنے گناہ ہیں کہ اگر انسان کے گناہ کی وجہ سے عذاب آ جائے تو اس زمین پر نہ صرف یہ کہ کوئی انسان رہے بلکہ کوئی مخلوق نہ رہے۔ تو انسان کے گناہوں کا یہ حال ہے، پوری کی پوری دنیا ختم ہو جائے۔ معلوم ہے انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے دوسروں کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے، اسی لیے گناہگار کے لیے دوسری مخلوقات بھی بد دعا کرتی ہیں، اور عالم کے لیے، نیک آدمی کے لیے، اہل علم کے لیے، اہل علم وہی ہیں جن کے اندر نیکی بھی ہو، تو ان کے لیے کہتے ہیں فرشتے جو ہیں وہ بھی تسبیح کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ مچھلیاں سمندر کے پانی میں بھی استغفار کرتی ہیں، کیونکہ وہ ان کے لیے باعث رحمت ہوتا ہے۔ گناہ ہوں گے تو خشک سالی ہو جائے گی، قحط سالی ہو جائے گی، تو سب کو اذیت ہوئی، جانوروں کو، سب نے اس کے لیے بد دعا کی۔ اور اس کے برخلاف اگر گناہ نہیں کیا، نیکی کی، تو نیکی کی وجہ سے دنیا میں برکت، خوشحالی ہے، جانوروں کو بھی غلہ اور چارہ کھانے کو مل رہا ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں وَيَجْعَلُونَ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب ان کا مقررہ وقت آئے گا تو وہ اس سے ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں نہ آگے بڑھ سکتے ہیں، عذاب بالکل مقررہ وقت پر آئے گا، پھر دیکھو اس میں کوئی تاخیر نہیں ہوگی۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اور یہ لوگ اللہ جل شانہ کے لیے وہ چیزیں مقرر کرتے ہیں جن کو وہ خود ناپسند کرتے ہیں، ایسی چیزیں اللہ کے لیے تجویز کی، بیٹیاں۔ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، اور زبان سے جھوٹ بکے جاتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کو بھلائی نصیب ہوگی، حسنہ۔ اللہ کہتے ہیں غلط فہمی چھوڑ دو، لا جرم، یقینی بات ہے کہ ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے اور وہ اس میں سب سے آگے بھیجے جائیں گے۔ تاللہ لقد ارسلنا، خدا کی قسم ہم نے ان سے پہلے کی امتوں کی طرف بھی رسول بھیجے تھے، پس شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال خوشنما کر دیے، تو وہ آج ان کا ولی ہے، یعنی دنیا میں بھی شیطان ان کا رفیق کار ہے، اور ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ وما انزلنا علیک الکتاب، اور فرماتے ہیں ہم نے یہ کتاب آپ پر نازل نہیں کی مگر اس لیے کہ آپ ان کے سامنے وہ باتیں واضح کریں جس کے بارے میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ یہ لوگ جس بارے میں مختلف ہیں کہ ہدایت کا راستہ کیا ہے، صحیح دین کیا ہے، اس کتاب نے صحیح طریقہ اور صحیح راستہ نازل بتا دیا۔ واللہ انزل من السماء ماء، اور اللہ ہی نے آسمان سے پانی اتارا، بس اس سے زمین کو زندہ کر دیا اس کی موت کے بعد۔ زمین کی موت کیا ہے؟ اس کا خشک ہو جانا، اس سے چارہ اور غلہ نہ اگنا، اللہ نے بارش برسا کر زمین کو زندہ کر دیا۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ یہ نشانی ہے انسان کے زندہ ہونے کی، جس طرح زمین کو موت کے بعد اللہ نے زندگی دی تھی بارش کے پانی سے، تو اسی طرح انسان کو بھی آخرت میں زندہ کر دیں گے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، فرماتے ہیں بے شک تمہارے لیے چوپاؤں میں عبرت ہے، یعنی بہت غور کا مقام ہے۔ نُسْقِيكُمْ، ہم تم کو پلاتے ہیں، مِمَّا فِي بُطُونِهِ، ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اس سے، مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ، گوبر اور خون کے درمیان میں سے، کیا پلاتے ہیں؟ لبنن، دودھ۔ کیسا دودھ؟ جو خالص بھی ہے اور سائغہ، خوشگوار ہے پینے والوں کے لیے۔ یہ جانور سے جو انسان کو دودھ حاصل ہو رہا ہے یہ بڑی عبرت کا مقام ہے۔ گائے خریدی، بھینس خریدی، سیاہ رنگ کی، سبز رنگ کی بھینس ہے، اور وہ غلہ کھا رہی ہے، گھاس چر رہی ہے ہرے رنگ کی، اور اس کے بعد جو ہے اس سے کیا ہوا؟ پھر خون پیدا ہوا سرخ رنگ کا، اور پھر اس کے بعد جو ہے دودھ نکلا سفید رنگ کا۔ اللہ کی قدرت ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو جانور غلہ کھاتا ہے اس سے دودھ کس طرح آتا ہے؟ وہ اس طرح آتا ہے کہ جب یہ جانور چارہ کھاتا ہے معدے میں جاتا ہے، معدہ اس کو ہضم کرتا ہے، اب معدہ اس کو پکاتا ہے، جب پکاتا ہے تو فضلہ نیچے کو آ جاتا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ خون ہوتا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ دودھ ہوتا ہے۔
اب باقی کام کیا کرتا ہے؟ جگر کرتا ہے. جگر کیا کرتا ہے؟ وہ خون جو ہے وہ تو رگوں کی طرف بھیج دیتا ہے، اس کو رگوں میں منتقل کر دیتا ہے، اور اس کو دودھ کو تھنوں کی طرف منتقل کر دیتا ہے، اور فضلہ جو ہے اس کو وہیں رہنے دیتا ہے، معدے سے نیچے کر دیتا ہے، پھر وہ گوبر کی شکل میں نکل آتا ہے. تو یہ اللہ کی عجیب و غریب قدرت ہے کہ اللہ ایسا عمدہ اور خوشگوار مشروب تمہیں دے رہے ہیں، اور کہاں سے آ رہا ہے؟ خون کے اور گوبر کے درمیان سے ہوتا ہوا آ رہا ہے، لیکن آپ نہیں دیکھیں گے کہ اس دودھ کے اندر اس کا کوئی ذائقہ آپ کو محسوس ہوتا ہو. یہ اللہ کی قدرت ہے. ومن ثمرات النخیل، اور کھجور کے اور انگور کے پھلوں میں سے کہ تم اس سے بناتے ہو نشے کی چیزیں اور عمدہ رزق. ابتدائی اسلام میں نشہ کرنا جائز تھا، یعنی شراب پینا جائز تھا، تو انگور سے شراب بھی بنائی جاتی تھی، اس لیے اللہ نے اس کا یہاں ذکر کیا. لیکن آگے کہہ دیا ورزقا حسنا، اور اچھے رزق. چنانچہ دوسری جگہ شراب کی ممانعت کر دی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، جیسے کہ پیچھے 7 پارے میں گزر چکا. مفسرین کہتے ہیں یہاں پر بھی ورزقا حسنا، سکرا کے بعد رزق حسن ذکر کیے، اس سے خود اس طرف اشارہ ہے کہ وہ جو سکر ہے نشے والی چیز شراب، وہ رزق حسن میں داخل نہیں ہے، وہ رزق حسن میں داخل نہیں ہے، وہ ناپسندیدہ چیز ہے. بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اب یہاں وہ نحل یعنی شہد کی مکھی کا ذکر ہے کہ جس کے نام سے اس سورت کو موسوم کر کے سورہ نحل کہتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ شہد کی مکھی جو ہے اگر غور کیا جائے تو انسانوں کے علاوہ جو جانور ہیں، جاندار ہیں، ان میں اس کو بڑی ایک امتیازی شان حاصل ہے، اور معلوم ایسا ہوتا ہے کہ دیگر جانداروں کی بنسبت اس کے اندر عقل و شعور بہت زیادہ ہے، اگرچہ بظاہر یہ کہ حقیق سے مکھی ہوتی ہے. چنانچہ قرآن میں یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، جانوروں کے لیے استعمال نہیں ہوا لیکن نحل کے لیے استعمال ہو کہ اللہ نے اس کو خصوصی حکم بھیجا. معلوم ہو اس کے اندر شعور، فہم، فراست عام جانوروں کی بنسبت زیادہ ہے. مفسرین لکھتے ہیں، اور اسی طرح علوم حیوانات کے جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو شہد کی مکھی ہوتی ہے اس کے اندر حسن تدبیر اور اس کے اندر جو تنظیمی صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں جو بالکل انسان سے ملتی جلتی ہیں. بالخصوص ان کی سیاست کا اور حکومت کا ایک عجیب و غریب انتظام ہے. ان مکھیوں کا جو چھتے بنانے کا عمل ہوتا ہے، اور اسی طرح مختلف پھلوں سے اور پھولوں کو چوس کر اس سے جو ہے وہ شہد حاصل کرنے کا عمل ہوتا ہے، اور پھر اسی طرح اس آپس میں جو تنظیم کار کا عمل ہوتا ہے. ہر اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ ان کی جو ہے عقل اور سمجھ پر دلالت کرتا ہے اور انسان حیران رہ جاتا ہے. کہتے ہیں کہ جی جو مکھی جو ہوتی ہے ان کے چھتے میں 20,000 سے 30,000 کھانے ہوتے ہیں، اور ہر کھانا جو ہوتا ہے وہ بالکل سائز میں اور مقدار میں دوسرے کے اس طرح برابر ہے کہ آج کی کسی جو ہے وہ عمدہ سے عمدہ ایجادات اور مشین کے ذریعے سے بھی اس کو پرکھا جائے تو صاف پتہ چل جائے گا کہ ان کے درمیان ایک عجیب تناسب ہے. پھر ان جو چھتے ہوتے ہیں اس کے اندر بھی انہوں نے عجیب و غریب جو ہے وہ شعبے مقرر کر رکھے ہیں. ایک جگہ وہ ہے جہاں انہوں نے اسٹاک بنایا ہوا ہے، مال کا اسٹاک کرتے ہیں شہد کا. ایک جگہ وہ ہے جہاں یہ بچے جنتی ہیں، اور ایک جگہ وہ ہے جہاں دوسری دیکھ بھال ہوتی ہے. بعض صورت ان کا اپنا نظام ہے. پھر ان کی ایک ملکہ ہوتی ہے جو ان کی جو ہے حکومت کرتی ہے اور اسی کا جو ہے وہ نظام چلتا ہے. اور باقی ان کی پھر مختلف تنظیمیں ہیں. کچھ ایسے ہیں جو پہرے دینے کے کاموں پر مقرر ہوتی ہیں، پہرے دار ہیں. کچھ ایسے ہیں جن کے ذمے جو ہے وہ شہد کو جو ہے پھلوں سے پھولوں سے لانا ہے. کچھ کے ذمے معماری کا کام ہے، تعمیر اور انجینئرنگ ان کے ذمے ہے. کچھ کے ذمے ہے کہ ان کو موم لا کر دیں تاکہ اس کے ذریعے سے وہ گھر بنائیں. بہرحال یہ اللہ کی قدرت کی عجیب و غریب نشانی ہے. چنانچہ کہتے ہیں مکھی جو ہے جب جاتی ہے تو کسی پھل کو یا پھول کو چوستی ہے. عجیب باتیں کہتے ہیں اس کے اندر سے وہ عروق اور وہ جواہر اور ایسے لطیف اجزاء چوستی ہے کہ آج کی طاقتور سے طاقتور مشین کے ذریعے سے بھی ان جواہر کا اور اس جگہ کے اندر سے ان اجزاء کا نکالنا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے. لیکن اللہ نے اس کو یہ قدرت دی اور صلاحیت دی. پھر وہ مکھی جب جاتی ہے تو جب وہ اس کو پتہ چلتا ہے کہ جی یہاں شہد ہے، یہاں سے چوس کر ہم شہد حاصل کر سکتے ہیں، تو وہ دوسری مکھیوں کو خبر دینے آتی ہے اور ایک عجیب و غریب انداز میں رخص کرتی ہے. رخص کر کے ان کو مطلع کرتی جس سے وہ سمجھ جاتی ہے کہ جی اس جگہ پر شہد ہے. چنانچہ ان کی رہنمائی کر دیتی ہے اس جگہ. اب وہ میلوں کی مسافت ہے اس جگہ جانا اور واپس آنا، یہ اللہ ہی کی قدرت ہے. اسی کو کہا فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا.
اللہ نے اس کو نظام سمجھایا. اور وہ مکھی جو پہلے خبر دیتی ہے وہ اس پھل کی پھول کی نشاندہی کر آتی ہے جس سے وہ چوس آئی ہے تاکہ ان کا وقت ضائع نہ ہو اور وہ اس پھل پھول کی طرف متوجہ نہ ہو اور پھر وہ چوس کر لاتی ہے. بہر صورت یہ ان کا عجیب و غریب نظام ہے. کہتے ہیں ارسطو ایک بہت بڑا فلسفی ہے, تو ارسطو نے جو ہے یہ کوشش کی کہ ان کا نظام دیکھے, چنانچہ اس نے ایک چھتا بنایا تھا شیشے کا چھتا بنایا تاکہ اب اس کے اندر جو ان کا شہد بنانے کا عمل ہوتا اس کو دیکھے, لیکن وہ اس کو بھی دھوکہ دے گئی. انہوں نے اس شیشے کا جو چھتا تھا اس کو پہلے موم سے اور دیگر جو ہے وہ گندگیوں سے جو ہے وہ بالکل لیپ دیا, اور جب وہ چھپ گیا چاروں طرف سے تو پھر اپنا اندر جو ہے وہ شہد بنانے کا عمل کیا. معلوم ہو یہ بھی اسرار قدرت میں سے ہے, اور اللہ نے ایک عجیب و غریب نظام ان کو دیا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر اللہ کی طرف سے صلاحیت ہے. بہر صورت یہ انسان کے لیے بہت بڑی عبرت ہے اور اس میں دعوت فکر ہے. اگر انسان صرف ان کے نظام ہی کو دیکھ لے تو اللہ پر ایمان لائے بغیر نہیں رہتا. اونچے اونچے پہاڑوں پر اور درختوں پر یہ گھر بناتی ہیں تاکہ تازہ ہوا اور جو ہے عمدہ فضا انہیں میسر ہو, اور ہر قسم کی جو ہے وہ انسان کے یا دوسرے لوگوں کے نقصانات سے محفوظ رہیں. عجیب بات ہے, شہد کی مکھی زہریلا جانور ہے, انسان کو کاٹ دے تو بدن سوج جاتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, لیکن اس زہریلے جانور سے وہ چیز حاصل ہو رہی جس کے اندر شفا ہے, شہد. اور شفا بھی کیا ہے, فیہ شفاء للناس, سب سے بڑی شفا ہے اور تمام انسانوں کے لیے شفا ہے. اور اطباء اس پر متفق ہیں, اگرچہ اس کے استعمال کے طریقے مختلف ہیں لوگوں کے اعتبار سے, حالات کے اعتبار سے اور مریضوں کے حالات اور ماحول کے اعتبار سے. اطباء مختلف صورتیں شہد کے استعمال کی تجویز کرتے ہیں کیونکہ شہد کی خاصیتیں بھی مختلف ہیں, گرم بھی ہوتا ہے, ٹھنڈا بھی ہوتا ہے, اس کے رنگ بھی مختلف ہوا کرتے ہیں, لیکن بہر صورت خاصیت اس کے اندر ضرور ہے. جس میں ایک صحابی کو پیچش لگ گئے, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ بھائی میرے بھائی کو جو ہے یہ معاملہ ہو گیا. ان کے بھائی آئے تو حضور نے فرمایا شہد پلاؤ. چنانچہ شہد پلایا. اگلے دن آئے کہ یا رسول اللہ پیٹ تو اس کا مزید چل پڑا. حضور نے فرمایا اور پلاؤ. اگلے دن آئے کہ اور چل پڑا. حضور نے کہا اور پلاؤ. جب تیسرے دن آئے تو حضور نے فرمایا صدق اللہ وکذب بطن اخیک, اللہ نے جو کہا وہ سچ کہا, تمہارے بھائی کا معدہ اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں تھی, ابھی یہ خراب ہے, اور پلاؤ. چنانچہ جب اور پلایا تو وہ درست ہو گیا. اور اس کے اندر یہ مسہل ہے, یعنی یہ جسم کے معدے کے جتنے فاسد مادے ہوتے ہیں, جتنی عفونت ہوتی ہے اس کے اندر, جراثیمی چیزیں ہوتی ہیں, یہ ان سب کو نکال دیتا ہے. اور اسی صورت کی ضرورت تھی, بار بار شہد پلایا گیا اور جو گویا جلات کی صورت جب ہوئی تو پھر اس کو شفا ہو گئی. تو یہ انسان کے لیے عبرت ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے, اس میں بھی اطباء حیران ہے کہ جی شہد کی مکھی جو ہے شہد ہے, یہ مکھی کا کیا ہے؟ کسی نے کہا یہ اس کا لعاب ہے اور کسی نے کہا نہیں یہ تو اس کا فضلہ ہے. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی یہ قول منقول ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے بڑی عبرت کی بات ہے کہ اس کے جسم کا جو سب سے قیمتی لباس ہے وہ ایک کیڑے کی جو ہے, ایک کیڑے کا لعاب ہے, یعنی ریشم جو ہوتا ہے وہ کیڑے کا لعاب ہوتا ہے. اور یہ جو شہد ہے فرمایا اس کا جو سب سے عمدہ مشروب ہے یہ ایک مکھی جو ہے یہ اس کا فضلہ ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ جل شانہ نے انسان کو جو کچھ نعمتیں دی ہیں حقیقت یہ ہے یہ اللہ جل شانہ کی قدرت کی عجیب و غریب نشانیاں ہیں. اسی کا یہاں ذکر کر رہے ہیں وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ, اور آپ کے پروردگار نے شہد کی مکھیوں کو یہ ارشاد فرمایا کیا أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا, کہ تم گھر بناؤ کہاں, پہاڑوں میں اور درختوں میں. اور یہ جو لوگ اونچی اونچی چھتریاں بناتے ہیں اس میں بلند و بالا جو بیلیں ہوتی ہیں درخت ہوتے ہیں ان کے اوپر, ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ, پھر ہر قسم کے پھل کھاؤ, یعنی وہ پھل جس کی طرف تمہاری رغبت ہو اس کو چوسو, اس کو کھاؤ. فصلوں کی سبل ربی کے ذللا, اور اپنے پروردگار کے ہموار راستوں پر چلتی چلے جاؤ. اللہ کا خصوصی حکم رہنمائی ہے, اسی لیے وہ میلوں جاتی ہے اور میلوں واپس آ جاتی ہے. اللہ فرماتے یخرج من بطونها, ان کے پیٹ سے پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں اور اس میں شفا ہے تمام انسانوں کے لیے, یعنی شہد. ان فی ذالک, بے شک اس میں زبردست نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. واللہ خلقکم, آگے فرماتے ہیں اور اللہ نے تم کو پیدا کیا پھر تمہاری روح کو لے لے گا. ومنکم, اور تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو لوٹائے جاتے ہیں الی ارذل العمر, عمر کے گھٹیا ترین حصے کی طرف. لکی لا یعلم بعد علم شیئا, تاکہ بہت کچھ جاننے کے بعد ہر چیز سے وہ بے علم ہو جائے. ارذل العمر خراب ترین عمر. علماء نے کہا اس سے مراد کیا بڑھاپا کا بالکل وہ زمانہ جس کو کہتے ہیں کھوسٹ پن, جس میں کیا ہو جاتا ہے انسان کی عقل اور اس کے ہوش و حواس جواب دے جاتے ہیں. جو بڑا علم تھا,
جوانی میں اور جو ہر طرح کی معلومات اور صلاحیتیں تھیں بڑھاپے میں ہر اس سے غفلت ہو گئی. چنانچہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس وقت میں پھر کیا ہوتا ہے کہ عقل و شعور جو ہوتا ہے وہ مدہوش ہونے لگتا ہے اور انسان کی یہ جو دیگر یادداشت بالخصوص کمزور ہو جاتی ہے اور دیگر چیزوں کے اندر بھی فرق آ جاتا ہے. بلکہ عاطف بھائی یہ کہتے ہیں کہ بڑھاپے میں انسان جب انتہائی بڑھاپے میں آ جائے تو اس کے اندر وہ حالت ہو جاتی ہے بچے کی ہوتی ہے. بوڑھے میں اور بچے میں بہت زیادہ مناسبت ہوتی ہے, بس فرق اتنا ہوتا ہے کہ بچے کو تو بالکل ہی شعور نہیں ہوتا, وہ لاشعوری میں ہے, اور بوڑھے کو جو ہے کچھ نہ کچھ شعور ہوتا ہے. خیر ارشاد فرماتے ہیں یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. ان اللہ علیم قدیر, بے شک اللہ زبردست جاننے اور قدرت رکھنے والے ہیں. واللہ فضل, اسی لیے حدیث پاک میں پناہ مانگی گئی ہے کہ اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میں ارذل العمر کی طرف لوٹایا جاؤں, ایسی عمر کی طرف کہ انسان خود اپنے لیے مشکل بنتا ہے اور دوسروں پر بوجھ بن جاتا ہے. اس سے حدیث میں پناہ مانگی. واللہ فضل بعضکم, اللہ جل شانہ نے یہ اپنی خالقیت اور وحدانیت کا ذکر کر رہے ہیں یہاں سے اور بتا رہے ہیں کہ جی تم اللہ کا شریک بنا رہے ہو بتوں کو. عجیب و غریب بات ہے, یہ بت خدا کے کیسے برابر ہو سکتے ہیں جبکہ جو تمہاری جو خود انسان ہے اللہ کی جو مخلوقات ہے انہی میں برابری نہیں ہے. ان میں رزق کے اعتبار سے درجے کے اعتبار سے کتنا تفاوت ہے. کچھ مالک ہیں آقا اور کچھ مملوک ہیں غلام. ایسا نہیں ہوتا کہ آقا غلام کو دے کر اپنے برابر کر لے, ایسا کہاں ہوتا ہے. دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. غلام کی کوئی حیثیت نہیں اور آقا تو اس کا مالک سمجھا جاتا ہے. تو جب مخلوقات میں اتنا تفاوت ہے تو خالق و مخلوق میں کتنا فرق ہوگا. اور مخلوق بھی وہ جو کسی انسان کی بنی ہوئی ہو, بت ہے یہ اس طرح کی چیز ہے, تو یہ اللہ کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں. کچھ تو سمجھ کی بات سوچو. واللہ فضل بعضکم علی بعض, اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے. فمن الذین فضلوا, تو جن لوگوں کو اللہ نے فضیلت دی ہے وہ اپنا رزق اپنے دوسرے غلاموں کو لے نہیں دیتے, اپنے غلاموں کو دے ڈالنے والے نہیں ہیں, ان کو لوٹاتے نہیں ہیں کہ وہ سب کے سب اس میں برابر ہو جائیں. کوئی ایسا نہیں کرتا کہ اپنے غلام کو, اپنے نوکر کو, اپنے خادم کو اتنا دے دے کہ اس کو درجے میں برابر کر لے. تو بڑا فرق رہتا ہے. جب ہر چیز میں فرق ہے تو اللہ میں اور مخلوق میں کتنا فرق ہوگا. افبنعمت اللہ یجحدون, کیا یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں. واللہ جعل لکم, اللہ کے دیگر مخلوقات کا انعامات کا ذکر اور مخلوقات کا ذکر ہو رہا ہے. اور اللہ نے تمہارے لیے من انفسکم, تم ہی میں سے کیا پیدا کی, ازواجا, عورتیں پیدا کی, اور تمہارے لیے تمہاری بیویوں میں سے کیا پیدا کیے, بنینا, بیٹے, وحفظا, اور پوتے پیدا کیے, ورزقکم, اور تم کو پاکیزہ عمدہ چیزیں رزق دی. یہ بیویاں, یہ اولاد, یہ پوتے, یہ سب اللہ کی نعمتیں تو ہیں. افبالباطل یؤمنون, کیا یہ لوگ بے اصل چیزوں پر اعتقاد رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں سے انکار کرتے ہیں. ویعبدون من دون اللہ, اور یہ لوگ اللہ کے سوا ان چیزوں کو پوجتے ہیں جو ان کو آسمانوں میں اور زمین میں روزی دینے کا ذرا بھی اختیار نہیں رکھتے اور نہ وہ کسی طرح کی طاقت رکھتے ہیں. فلا تضربوا للہ الامثال, بس تم اللہ کے بارے میں غلط مثالیں مت بیان کرو, یہ اللہ کے لیے غلط مثالیں تجویز مت کرو. ان اللہ یعلم, بے شک اللہ جانتے اور تم کچھ نہیں جانتے. آگے مثال بیان کر رہے ہیں, دو مثالیں بیان فرمائی. پہلی مثال کیا بیان فرمائی کہ دیکھو, یہ دیکھو کہ انسانوں میں کتنا تفاوت ہے. ایک تو عبد مملوک ہے, بالکل غلام, مملوک ہے, آقا کی ملکیت ہے, سراپا غلامی کی زندگی گزار رہا ہے اور اس کو کچھ ہنر بھی نہیں آتا. تو وہ تو بالکل ظاہر سی بات ہے ایک وہ آدمی ہے, اور ایک وہ ہے جس کو ہم نے اللہ کہتے ہیں ہر طرح کی نعمتیں دی, بالخصوص مال دیا اور وہ اس کو کھلم کھلا خرچ کر رہا ہے. تو یہ عبد مملوک تو قلاش ہے, اس کے پاس تو ایک رتی نہیں ہے, اور یہ شخص جو مال کو جو ہے لوٹا رہا ہے چاروں طرف, اور یہ مالدار آدمی, اس کے اور عبد مملوک کے اسٹیٹس میں اور رتبے میں کتنا فرق ہوگا. تو اللہ کے اور مخلوقات کے رتبے میں کتنا فرق ہو سکتا ہے, خود ہی پہچان لو. ضرب اللہ مثلا, اللہ نے مثال بیان کی کہ ایک غلام ہے جو دوسرے کی ملکیت میں ہے, لا يقدر علی شیء, اور وہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا, اور ایک شخص اور ہے جس کو ہم نے اپنی طرف سے بہت عمدہ رزق دیا, پر وہ اس میں سے یعنی اس رزق یعنی اس مال میں سے خفیہ طور پر اور کھلم کھلا خرچ کرتا ہے. کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, بلکہ ان میں سے اکثر لوگ سمجھ ہی نہیں رہتے. ایک اور مثال دی, یہ دیکھیے دو آدمی ہیں. ایک آدمی تو کون ہے, ابکم ہے, گونگا بھی ہے, بول نہیں سکتا, اور کوئی کام کرنے کی صلاحیت بھی نہیں ہے,
غلام ہے، اپنے آقا پر بوجھ ہے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی اس کو کام بتایا جائے تو کوئی کام صحیح طریقے سے کر کے نہ لا کے دے. ایک وہ آدمی ہے، اور ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے ہر طرح کی علمی اور عملی صلاحیتوں سے نوازا ہے. ظاہر ہے ان دو آدمیوں میں کتنا فرق ہوگا. جب ان دونوں میں فرق ہے تو اللہ جو خالق ہے اس کے مخلوق اس میں کس قدر فرق ہوگا، انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا. وضرب اللہ مثلا، اور اللہ نے ایک اور مثال بیان کی. رجلین کے دو آدمی ہیں، ان میں سے ایک گونگا ہے، لا یقدر علی شیء، کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا. وہو کل، اور یہ بوجھ ہے اپنے مولا پر، اپنے آقا پر، اور وہ آقا اسے جہاں بھی بھیجتا ہے وہ کوئی بھلائی اس کے پاس لے کر نہیں آتا. هل یستوی ہوا، کیا یہ گونگا اور نالائق شخص، ومن یأمر بالعدل، اور وہ شخص جو انصاف کا حکم کرتا ہو، وہوا، اور وہ بالکل سیدھی راہ پر ہو، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً دونوں میں بڑا فرق ہے. تو خالق و مخلوق میں کتنا فرق ہوگا. وللہ، اور آسمانوں اور زمین کی غیب کی باتوں کا علم صرف اور صرف اللہ ہی کو ہے. وما امر الساعہ، اور قیامت کا آنا اللہ کے نزدیک ایسا ہی ہے جیسے کہ آنکھ جھپکنا، یہ اس سے بھی قریب تر ہے. یہ لوگ پوچھتے ہیں یہ قیامت کب آئے گی، مذاق اڑاتے، کہتے ہیں بہت تاخیر ہو گئی. اللہ کہتے ہیں قیامت بالکل یوں سمجھو جیسے آنکھ جھپکنے میں ایک لمحہ لگتا ہے. ہم آنکھ جھپکتے ہیں ایک لمحہ لگتا ہے، تو بالکل ایک ہی لمحہ لگے گا قیامت آنے میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ وقت ہے، لیکن ایک چیز کا اندازہ جب ہوتا ہے جب اس کا موازنہ کیا جائے، توازن کیا جائے. جس طرح رات کے اندھیرا جو ہے جب اس کا دن کی روشنی سے توازن کیا جائے گا تب پتہ چلے گا کہ روشنی کی کیا حقیقت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، اور اندھیرا کتنی بڑی جو ہے وہ مصیبت ہے. تو بالکل یہی حال ہے کہ جب قیامت کے دن سے اس دنیا کا موازنہ کیا جائے گا تب پتہ چل جائے گا کہ واقعی دنیا کی زندگی ساری کی ساری ایک لمحے سے، ایک آنکھ جھپکنے سے زیادہ نہیں تھی. او ہوا اقرب، بلکہ اس سے بھی قریب. وہ یہ سمجھو بس اتنا ہی وقت آنے والا ہے، کیونکہ جو وقت جا رہا ہے وہ تیزی سے جا رہا ہے اور وہ واپس تو آ نہیں سکتا. اور جو چیز بھی فانی ہو، پوری کی پوری دنیا فانی ہے، تو اس کی پھر کوئی وقت نہیں ہوتی اور اس کا کوئی وقت ہی نہیں ہے. فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ اخرجکم، اور اللہ نے تم کو نکالا ہی پیدا کیا تمہاری اپنی ماؤں کی پیٹوں سے. لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے. اللہ نے پیدا کیا تم بالکل ناواقف تھے. وجعل لکم السماء، اور تمہیں کان دیے اور آنکھیں دی اور دل دیے تاکہ تم اس کا شکر کرو. الم یرو، کیا یہ نہیں دیکھتے ان پرندوں کو جو آسمان کی ہوا میں گرے ہوئے ہیں، ان کو نہیں روکتا مگر صرف اللہ. یہ پرندے جو آسمان و زمین کے درمیان یہ جو خلا ہے، فضا کہتے ہیں، اس میں پرندے تیر رہے ہیں، اڑ رہے ہیں، ان کو کون روکا ہوا ہے؟ حالانکہ اگر زمین کا جو کشش ثقل کا قانون ہے اس کو دیکھا جائے تو اس قانون کے روح سے تو کوئی چیز اوپر ٹھہرنی ہی نہیں چاہیے، فوراً گر جانی چاہیے. انسان ذرا تو اوپر اچھل کے تو دیکھے، فوراً دوبارہ نیچے آئے گا. کیوں؟ زمین کے اندر ثقل ہے، ایک مادی چیز ہے. ہر مادہ چیز جو ہے، مادی چیز وہ دوسرے کو کھینچتی ہے. اور قانون یہ ہے کہ جو مادی چیز جتنی بڑی ہوگی، جتنی اس کی جسامت زیادہ ہوگی، اتنی اس کے اندر کھینچنے کی صلاحیت زیادہ ہوگی. تو معلوم ہو کہ اس زمین جو ہزاروں لاکھوں ایکڑ کے رقبے پر پھیلی ہوئی ہے، ظاہر ہے اس زمین کو جو ہے، اس زمین جب ہر چیز کو کھینچتی ہے تو یہ زمین ان پرندوں کو کیوں نہیں کھینچ پا رہی؟ یہ سب اس کی دلیل ہے کہ ان پرندوں کو اللہ نے ہی یہ قوت دی ہے. ان فی ذالک، بے شک اس میں نشانیاں ان لوگوں کی جو ایمان رکھتے ہیں. واللہ جعل لکم من بیوتکم، اور اللہ ہی نے تمہارے لیے گھر بنائے. کس لیے؟ گھروں کو رہنے کے لیے جگہ بنائے. گھر تمہارے لیے سکن ہے، رہنے کی جگہ ہے، انسان اس کے اندر اطمینان سے رہتا ہے. وجعل لکم، اور اس نے چوپاؤں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے گھر بنائے جن کو تم ہلکا پھلکا سمجھتے ہو. یوم ظعنکم، کوچ کرنے کے دن اور ٹھہرنے کے دن. یہ کیا ہے؟ گھر ہے. بھائی جانور کی کھال جو ہیں ان کو خیمے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، تو اس کو ڈیرا بھی کہا گیا. بعضوں نے کہا یہ ڈیرا ہے. بہرحال یہ گھر ہیں، اور یہ ایسے گھر ہیں کہ موبائل گھر، جب چاہے ان کو لگا لو اور جب چاہے اپنے ساتھ اٹھا کے لے جاؤ. تو یہ جانوروں کی کھالوں کو انسان گھر کے طور پر استعمال کر رہا ہے. ومن اصوافها، اور ان کے اون سے اور ان کے ریشم سے اور ان کے بالوں سے تم برت اسباب، سامان اور نفع اٹھانے کی چیزیں ایک مقررہ وقت تک یہ تم استعمال کرتے ہو. اللہ جعل لکم، اور اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیے مما خلقا، اپنی مخلوقات میں سے کیا پیدا کیے؟ ظلالا، سائے کی چیزیں. وجعل لکم، اور تمہارے لیے بنائے پہاڑوں میں سے غار، اور تمہارے لیے سرابیل، کرتے بنائے جو تم کو گرمی سے بچاتے ہیں، اور ایسے کرتے بھی جو تم کو بأسکم، جنگ کے نقصان سے بچاتے ہیں. یعنی گرمی سردی کے کرتے بھی ہیں
اور ایسے کرتے بھی ہیں جو انسان کو جنگ کے موقع پر محفوظ رکھتے ہیں، جو زرہیں ہیں، لوہے کی زرہیں، یہ انسان جب پہن کر جنگ میں جاتا ہے تو دشمن کے وار سے بچ جاتا ہے۔ بہرحال یہ سب اللہ کی قدرتیں، یہ سب چیزیں اللہ نے انسان کو صرف پیدا نہیں کیا، وہی بات جیسا کہ پیچھے صورت میں گزرا تھا، معائش، اللہ نے اس کو زندگی گزارنے کے سارے سامان عطا کیے۔ کذالک یتم نعمتہ، اسی طرح خدا اپنا احسان تم پر پورا کرتا ہے تاکہ تم اسلام لے آؤ۔ فإن تولوا، اور اگر یہ لوگ بے رخی برتے ہیں تو آپ کے ذمے تو صرف اور صرف کھول کر پہنچا دینا ہے۔ یعرفون، یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں لیکن اس کے باوجود اس کا انکار کر رہے ہیں اور اکثر ناشکر ہیں۔ ان کا انکار صرف اور صرف ضد پر مبنی ہے، حد دھرمی پر۔ ایسا نہیں کہ انہیں خدا کی نعمتیں نظر نہیں آ رہی، ساری کی ساری نعمتیں آنکھوں سے نظر آ رہی، صرف اور صرف ناشکری ہے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ، قیامت کے دن کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے، اور اس دن کو بھی دیکھیے، اس دن کو یاد کیجیے جس دن کے ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لا کھڑا کریں گے۔ ہر امت کے گواہ کون ہوں گے؟ اس کے پیغمبر ہوں گے۔ پیغمبر گواہی دیں گے کہ ہم نے تبلیغ کر دی تھی، احکام پہنچا دیے، مگر یہ مانے نہیں۔ ثم لا یؤذن، پھر کافروں کو کوئی اجازت نہیں ملے گی یعنی بولنے کی، ولا هم یستعتبون، نہ ان کا کوئی عذر قبول کیا جائے۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، اور جب یہ ظالم لوگ عذاب کو دیکھ لیں گے تو اس عذاب کو نہ ان سے ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو کسی قسم کی مہلت دی جائے گی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور جب یہ مشرکین اپنے شریکوں کو یعنی معبودان باطلہ کو دیکھیں گے، قالوا، تو کہیں گے اے ہمارے رب، یہی ہمارے وہ شریک ہیں جن کو ہم آپ کو چھوڑ کر جن کو ہم پکارا کرتے تھے۔ القوا الیہم القول، لیکن اس وقت میں کیا ہوگا؟ وہ ان کے جو شریک ہیں ان کے سامنے بات کو ڈال دیں گے، ان کی بات کو مسترد کر دیں گے اور مسترد کر کے کہیں گے کہ تم جھوٹے ہو۔ یہ شریک جن کو آج تم دنیا میں معبود بنا رہے ہو، یہ تمہارے دنیاوی لیڈر اور دنیاوی قائد جن کے تم پیچھے دنیاوی مفادات کے خاطر بھاگ رہے ہو اور دنیاوی مفادات کی بنیاد پر ان کے پیچھے چل کر اپنے دین کو، ایمان کو، ہر چیز کو ختم کر رہے ہو، دیکھنا یہ قیامت کے دن سب سے پہلے تم سے بیزاری ظاہر کریں گے۔ وہ صاحب کہہ دیں گے کہ تم جھوٹے ہو، ایسی کوئی بات نہیں، ہم نے تمہیں کوئی مجبور نہیں کیا تھا۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ، اور اس دن خدا کے سامنے یہ لوگ سرنگوں ہو جائیں گے اور یہ جو کچھ بہتان باندھتے تھے یہ سب جاتا رہے گا۔ دنیا میں جو کچھ بہتان باندھتے تھے کہ ہمارے معبود ہیں، وہ سارے خیالات ختم ہو جائیں گے۔ الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو عذاب پر عذاب دیں گے اس فساد کی وجہ سے جو وہ برپا کیا کرتے تھے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ، اور اس دن کو بھی یاد کیجیے جس دن کے ہم ہر امت میں ایک گواہ کو اٹھائیں گے، من انفسہم، انہی میں سے وہ امت کے نبی ہوں گے، وَجِئْنَا بِكَ، اور ہم آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے، امت محمدیہ پر۔ امت محمدیہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی گواہی دے گی کہ ہم اس کی گواہی دیتے ہیں، جیسے کہ پیچھے واقعہ گزرا کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ واقعی انہوں نے تبلیغ کر دی تھی، تو اللہ پھر اس امت سے پوچھیں گے اچھا تمہارے پاس کیا گواہ ہے، تمہارے پاس اس کے کیا ثبوت ہے کہ حضرت نوح نے تبلیغ کر دی، وہ تو بہت کئی ہزار سال پہلے آئے۔ تو پھر حضور گواہی دیں گے اس امت کے حق میں کہ بالکل واقعی اس امت محمدیہ نے سچ کہا۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے جس میں ہر چیز کی وضاحت ہے اور یہ ہدایت ہے اور مہربانی ہے، رحمت ہے اور مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے۔ آگے قرآن کریم کی آیت شروع ہو رہی ہے جو بعض علماء کے بقول انتہائی جامع آیت، تمام خیر و شر اس آیت کے اندر آ گئے۔ 3 چیزوں کا حکم دیا گیا اس آیت میں اور 3 برے کاموں سے روکا گیا ہے، اور یہ پورے کے پورے دین کا خلاصہ ہے۔ اسی لیے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور سے لے کر آج تک یہ تعامل چلا آ رہا ہے کہ جمعے کے خطبے میں اس آیت کو پڑھنے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، فرمایا وہ 3 چیزیں کون سی جن کا اللہ حکم کرتے ہیں کہ بے شک اللہ تم کو حکم کرتے ہیں انصاف کا اور اچھے سلوک کرنے کا اور رشتہ داروں کو دینے کا۔ یہ 3 باتوں کا حکم فرمایا، اور فرمایا تم کو روکتے ہیں بے حیائی کے اور برائی کے کاموں سے اور ظلم یعنی سرکشی سے۔ یعظکم، تمہیں نصیحت کرتے ہیں تاکہ تم یاد رکھو اور نصیحت حاصل کرو۔ 3 چیزیں کون سی ہیں جن کا حکم دیا ہے؟ عدل، پہلی چیز عدل ہے، انصاف۔ اگر غور کیا جائے تو اس لفظی کے اندر سارا دین ہے، کیونکہ انصاف کی ایک صورت تو یہ ہے کہ 2 آدمیوں میں برابر برابر حق تقسیم کرو، کسی پر کوئی زیادتی نہ کرو اور کسی پر کوئی ظلم نہ کرو، کسی کو کوئی زیادہ مان نہ دو۔ لیکن دوسری طرف ایک انصاف یہ بھی کہ انسان اپنے ساتھ انصاف کا معاملہ کرے، اپنے اوپر ظلم نہ کرے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کرنا۔
اللہ کی نافرمانی کرنا یہ خود اپنے ساتھ بے انصافی ہے. تو انسان کو چاہیے کہ پہلے اپنے ساتھ انصاف کرے اور وہ یہ کہ جو فرائض و واجبات اور اللہ کے حقوق ہیں وہ پورے طور پر ادا کیے. اور عدل انصاف کو کہتے ہیں. تو انسانوں کے حقوق ادا کرنا تو اس کے اندر آئے گی. تو اب دین کا کون سا شعبہ بچا؟ والاحسان، احسان کہتے ہیں حسن سلوک کرنا. اسی طرح کسی کام کو اچھے طریقے پر انجام دینا، اس کو بھی احسان کہا جاتا ہے. تو یہ بھی اللہ جل شانہ کی طرف سے وہ یہ ایک حکم ہے جس کے اندر پورا دین آ رہا ہے. ایک احسان کی صورت کیا ہے کہ آپ جو ہیں وہ اپنے ساتھ احسان کریں، اپنے اوپر احسان کریں اور اپنے ساتھ احسان کریں. کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے آپ کو دنیا میں بھی شرمندگی اٹھانی پڑے اور آخرت میں اللہ کا عذاب سہنا پڑے، اپنے آپ کو نقصان ہو. اور لوگوں کے ساتھ احسان تو واضح ہے کہ جو کچھ خیر پہنچا سکتے ہو لوگوں کو پہنچاؤ، بلکہ ان کو ان کے حق سے زیادہ ادا کرو. تیسری چیز کیا ہے؟ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، احسان میں بھلائی کرنے میں تو تمام لوگ آ ہی گئے. رشتہ داروں کا چونکہ خصوصی حق ہے اس لیے کہا کہ رشتہ داروں کو دو. دینے کا مطلب ایک تو ہے کہ ان کو مال دیا جائے، ایک یہ کہ ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعاون کیا جائے، ان کی خدمت کرنا، ان کی خبر گیری رکھنا، ان کی جو ہے حال پرسی کرنا، سب ان کے اندر داخل ہے. بعض صورت رشتہ داروں کو دینے میں دو اجر، ایک اجر ضرورت کو پورا کرنا اور ایک اجر صلہ رحمی. اسی لیے احادیث سے معلوم ہوتا ہے اور فقہاء نے فرمایا کہ وہ زکوٰۃ جو رشتہ داروں کو دی جائے اس کا زیادہ ثواب. اگر آپ کا رشتہ دار مستحق ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، تو آپ اس کو زکوٰۃ دیں. بلکہ ہر رشتہ دار جو ہے وہ اس کا اہل ہے. جو صاحب نصاب نہ ہو تو وہ اس کا اہل ہے، سوائے اس تعلق کے جو باپ بیٹے کا ہوتا ہے. یہ وہ تعلق جو شوہر بیوی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے، باپ بیٹے ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے اوپر تک، اور اس کے علاوہ آپ کسی بھی اپنے رشتہ دار بھائی کو دے سکتے ہیں. تین چیزوں سے منع کیا: فحشا، بے حیائی کے کام، ہر ایسا کام جس کا برا ہونا بالکل واضح ہو. عقل سلیم اور فطرت سلیمہ بھی، شریعت سے ہٹ کر فطرت سلیمہ بھی کہتی ہے کہ یہ برا کام ہے بے حیائی کا کام. آج معاشرے میں کتنے بے حیائی کے کام ہیں اور ان کو فروغ دیا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ کا خوف نہیں ہے، ورنہ فطرت سلیمہ کہتی ہے کہ اس کے نتیجے میں جو نقصانات ہو رہے ہیں، انسان انسانیت سے نکل کر جانوروں کے حدود میں پہنچ رہا ہے، اس کی وجہ سے واقعی یہ کام اس قابل ہے کہ ہم انہیں فحشا کہیں اور رک جائیں. پھر آگے فرمایا والمنکر، ہر برا کام، یعنی ہر وہ برا کام جس کے برے ہونے پر تمام شریعتیں اور تمام علماء متفق ہیں. تو ایسے برے کام کی اجازت کہاں ہو سکتی ہے؟ والبغی، سرکشی اور ظلم، یہ اللہ کو ناپسند ہے. اسی آیت کی وجہ سے میں نے بتایا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے سے لے کر آج تک یہ آیت خطبات کے اندر پڑھی جاتی ہے. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اور فرمایا اللہ سے جب تم کوئی عہد کرو تو اللہ سے کوئی عہد کو پورا کرو. اور دیکھو قسم، پختہ قسمیں کھانے کے بعد قسموں کو توڑو مت. وقد جعلتم اللہ، حالانکہ تم خدا کو اپنے اوپر ضامن مقرر کر چکے ہو، نگہبان مقرر کر چکے ہو. بے شک اللہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو. اللہ سے کیا ہوا؟ عہد کیا ہوتا ہے؟ عہد الستو ہے، جس کا ذکر سورہ اعراف میں وضاحت سے گزرا تھا. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا. یہ تو اللہ کے ساتھ عہد ہے. جو مشرک شرک کر رہا ہے اور جو کافر کفر کر رہا ہے وہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ رہا ہے. اور ایک اپنے قول و قرار کا پاس کرو. دیکھو خصوصیت کے ساتھ کوئی قسم کھا لو تو اس قسم کو مت توڑنا. کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ کر لو تو اس معاہدے کی پاسداری کرو. ولا تکونوا، اور تم اس عورت کی طرح نہ ہونا جو محنت سے سود کاٹنے کے بعد پھر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ ڈالتی ہے. تتخذون ایمانکم، کہ تم اپنی قسموں کو آپس میں فساد کا ذریعہ بناؤ اس طریقے سے کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے غالب ہے. اس وجہ سے تم فساد کا ذریعہ بنا رہے ہو. مدینہ منورہ میں ایک عورت تھی، بے وقوف عورت تھی، دن بھر سود کاٹتی تھی، یعنی کپڑا بنتی اور اس کے بعد پھر کیا کرتی؟ شام کو اس کو دھاگے کو توڑ دیا کرتی. تو اللہ کہتے ہیں کتنی ناسمجھی کی بات ہے کہ انسان دن بھر محنت کرے اور شام کو اسی محنت کو ضائع کر دے. تو بالکل یہی حال ہے. اگر تم کیا کرو گے؟ اللہ سے کیے ہوئے پختہ عہد کو توڑے گے تو تمہاری مثال اس عورت جیسی ہو جائے گی جو اپنے سارے کیے کرائے کو برباد کر رہی ہے. اور اس کے بعد ایک دوسری بات بتائی کہ دیکھو اپنی قسموں کو فساد کا ذریعہ مت بنانا اور قسموں کو توڑنا مت. اس کی ایک صورت یہ ان تکون امۃ ہی اربا من امہ، دو قومیں ہیں، آپ نے ایک جماعت سے ایک قوم سے معاہدہ کیا. اب جب معاہدہ کر لیے تو صلح ہو گئی، اب تو اس کا خیال ضروری ہے. آپ نے دیکھا نہیں یہ دوسری قوم جو ہے طاقت میں اور قوت میں بڑی ہوئی ہے تو فوراً آپ نے اس سے بدعہدی کی، اس سے کیے ہوئے قسم کو توڑا اور دوسرے کے ساتھ معاملہ کر لیا. شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی. پہلے معاملہ اس سے صاف کرو، صاف اعلان کر دو اگر مصلحت کے خلاف نہ ہو کہ ہم معاملہ ختم کرتے ہیں. ایسے ہی اس سے عہد کو توڑ کر صرف اکثریت اور قوت کی بنیاد پر دوسرے سے معاہدہ کر لو، اس کی اسلام نے اجازت نہیں دی. انما یبلوکم اللہ، بے شک بات یہ کہ اللہ
جل شانہ تمہیں اس سے آزماتا ہے، اور اللہ جل شانہ قیامت کے دن واضح کر دے گا ان چیزوں کو جس میں تم اختلاف کرتے رہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی جماعت بنا دیتا، اور لیکن اللہ جسے چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، اور تم سے ضرور پوچھا جائے گا ان اعمال کے بارے میں جو تم کرتے تھے. اللہ چاہتے تو سب ایک امت ہوتے نہیں، سب کے سب مسلمان ہوتے، مسلمانوں میں بھی ایک ہی فرقہ ہوتا، لیکن اللہ کی مشیت تکوینی نظام ہے. اللہ نے مومن بھی بنائے، کافر بھی بنائے، مسلمانوں میں گناہ گار بھی ہیں، نیک بھی ہیں، پھر جو اپنے آپ کو نیک کہتے ہیں ان میں بھی کئی طرح کے فرقے ہیں. یہ اللہ کی مشیت ہے. وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ، اور اپنی قسموں کو آپس میں فساد کا ذریعہ مت بناؤ. فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، کہ قدم جمنے کے بعد لڑکھڑا جائیں. وَتَذُوقُوا السُّوءَ، اور تم جو ہے برے عذاب کو چکھو، بری سزا چکھو اس وجہ سے کہ تم نے اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا، اور تمہارے لیے بڑا عذاب ہوگا. وَلَا تَشْتَرُوا، اور تم اللہ کے عہد کے عوض میں، اللہ کی قسم کے عوض میں کوئی تھوڑی سی قیمت بھی مت لینا. بے شک جو اللہ کیا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. اللہ سے جو عہد کیا یعنی کوئی قسم کھائی ہے، کوئی معاہدہ کیا ہے. اسی طرح ایک عہد کیا ہے، ایمان ہے. تو ایمان کو اگر دنیاوی نفع کے خاطر آدمی بیچ رہا ہے تو گویا اللہ کے عہد کے عوض، ایمان کے عوض تھوڑی سی قیمت لے رہا ہے اور اس عہد اللہ کو بیچ دیا. ایمان اتنی بیکار چیز نہیں ہے، معاذ اللہ اتنی حقیر چیز نہیں ہے کہ اس کو دنیا کے ان چند ٹکوں کے عوض بیچ دیا جائے. انما عند اللہ، اسی کو آگے تسلی دے کر کہا کہ بھائی خدا کے جو ہے وہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. ما عندکم، دیکھو جو تمہارے پاس ہے وہ تو ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کے وہ باقی رہے گا. انسان کے پاس جتنا ہی مال ہو اگر وہ غور کرے تو وہ خود دیکھے گا کہ مال کم ہونے والی چیزیں بڑھنے والی نہیں ہے. اور چلو مان بھی لو اگر مال محفوظ ہے، بڑھ رہا ہے، ختم ہوا ہی نہیں، تو بھائی اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ مال آپ کے پاس ہمیشہ رہے گا؟ ہمیشہ تو نہیں رہے گا، پائیداری تو نہیں ہے اس کے اندر. باہر صورت اگر آپ نے اس مال کو نہیں چھوڑا تو یہ مال آپ سے چلا جائے گا، یا پھر آپ نے اس مال کو چھوڑ کر جانا پڑے گا. ہاں اللہ کے جو کچھ اجر و ثواب جنت کا ہے وہ باقی ہے، اس میں نہ کوئی کمی ہوگی اور نہ وہ انسان سے وہ ساری کی ساری نعمتیں چھینی جائیں گی. من عمل صالحا، آگے فرماتے ہیں وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا، اور ہم صبر والوں کو بدلہ دیں گے ان کا اجر و ثواب ان اچھے اعمال کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے. من عمل صالحا، جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، اور وہ مؤمن بھی ہو، تو ہم اس کو پاکیزہ خوشگوار زندگی عطا کریں گے اور مسرت زندگی عطا کریں گے، اور ہم ان کو پورا اجر دیں گے ان اچھے اعمال کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے. دیکھیے اس آیت میں قانون اللہ نے بتا دیا. ہر انسان کی یہ خواہش ہے کہ اس کی دنیا کی زندگی مزے میں گزرے، راحت و آرام میں گزرے. اللہ نے اس کا قانون بتایا. قانون صرف یہ ہے کہ ایمان اور عمل صالح یعنی تقوی اختیار کرو. ایمان اور عمل صالح یعنی تقوی پر اللہ نے دو وعدے کیے. ایک تو آخرت میں اجر و ثواب کا وعدہ ہے، لیکن اللہ جانتے ہیں انسان کی طبیعت کو کہ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان جلد باز ہے. تاجر یہ چاہتا ہے کہ جو نقد نفع ملے وہ زیادہ اچھا سودا ہے. اگر کسی تاجر سے کہا جائے کہ جی ادھار دے دو زیادہ پیسے دوں گا، وہ کہتے نہیں کہ نقد معاملہ کرو چاہے نفع تھوڑا ہو کیونکہ جلدی مل جائے گا. تو اللہ نے اسی لیے نقد نفع دنیا کا بتایا کہ نیک اعمال پر تمہیں نقد نفع ہی ملے گا کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، حیات طیبہ مل جائے گی. حیات طیبہ کیا ہے؟ خوشگوار زندگی، پر مسرت زندگی، ایسی زندگی جس میں راحت و آرام ہوگا. اللہ اس کو ایسی زندگی عطا کرے. ایمان اور نیکی اور تقوی کی بنا پر یہ زندگی ملتی ہے کہ اللہ جل شانہ اس کو پرسکون زندگی عطا کرتے ہیں. اگر کوئی یہ شبہ کرے جی ہم تو دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہیں وہ نیکی پر ہیں، تقوی پر ہیں، لیکن ان کے لیے بالخصوص آج کے معاشرے میں تو بڑی مشکلات اور مصائب ہیں، نہ ان کے لیے معاشی خوشحالی ہے. کیا کریں؟ متقی ہے، حلال مال تو تھوڑا ہی ملے گا جب اللہ کا تقوی اختیار کرے گا. اور ہم دیکھتے ہیں ان کو طرح طرح کے اور بھی مصائب آ رہے ہیں. اور یہ جو دنیا دار ہے جو نافرمانی کی زندگی گزار رہا ہے یہ تو بڑے مزے میں ٹھاٹ باٹ میں اور ریل پیل ہے، مال و دولت کی عزت ہے، ہر طرح کے مزے ہیں. نہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ غلط فہمی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اول یہ کہ اس کو جو نعمتیں ملے ہیں، جتنی نعمتیں ملی اس کے ساتھ ایک گھر کا لگا ہوا ہے. اس کو وہ یہ لگا ہوا ہے کہ یہ چیز ختم نہ ہو جائے. اس کو خود یہ بات پتا ہے کہ یہ جو میرے مزے ہیں چند دن کے ہیں، باہر صورت مجھے جو ہے کیونکہ وہ باہر صورت مومن تو ہے تو مجھے ان چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا. ایک تو یہ خوف ہے، اور جس نعمت کے ساتھ یہ خوف تلخی مل جائے تو وہ نعمت جو ہے وہ پائیدار رہتی نہیں، اس کا حقیقی مزہ ہی نہیں رہتا. دوسری بات اس سب کے علاوہ یہ ہے کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ اللہ والوں کو، نیک بندوں کو غم تو آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، لیکن چونکہ اللہ انہیں صبر کی دولت دیتے ہیں تو اس صبر کی وجہ سے ان کے لیے وہ غم سہنا آسان ہو جاتا ہے.
اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غم، یہ جو مشکلات ہیں، یہ اللہ کی طرف سے اور اس پر اللہ کی طرف سے اجر و ثواب مل رہا ہے، تو وہ حالات بھی ان کے لیے آسان ہو جاتے ہیں اور اس وجہ سے ان کو سکون ملتا ہے۔ یوں سمجھیے، کہتے ہیں کہ اللہ والوں کے دل جو ہوتے ہیں، جس طرح ایک واٹر پروف چیز ہوتی ہے، تو اسی طرح ان کے دل جو ہوتے ہیں وہ غم پروف ہوتے ہیں۔ ان کے دلوں کے اندر غم نہیں آتا ہے، غم آتے ہیں ظاہر، انبیاء علیہ السلام پر بھی غم آئے، انبیاء علیہ السلام پر کتنی سخت آزمائشیں اور تکلیفیں آئیں، لیکن اس کے باوجود دل کے اندر ایک بشاشت تھی، دل میں ایک امنگ تھی زندگی کی، اور ان کا دل واقعی پر مسرت تھا، اسی لیے یہ تمام چیزیں ان کو اللہ کی فرما برداری سے روک نہیں۔ آپ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، اللہ کے نبی کا، حتیٰ کہ اللہ کے نبی جو ہے اتنی عبادت کر رہے ہیں کہ آپ کے پاؤں میں ورم پڑ گیا ہے، لیکن پھر بھی آپ راتوں کو جاگ رہے ہیں، تکلیف ہو رہی ہے لیکن اس کے باوجود کھڑے ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ اس تکلیف کے اندر بھی ایک عجیب و غریب راحت ہے، اور ظاہر ہے جب ہی ہوگا جب انسان اس نسخے کو استعمال کرے۔ کوئی یہ کہے جی یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، تو بھائی بات یہی ہے، ڈاکٹر یہی کہتا ہے کہ بھائی پہلے تم اس دوا کو استعمال کر کے تو دیکھو، 1 مہینے کا کورس ہے، تم کم سے کم 2 ہفتے استعمال کرو، دیکھو فائدہ ہو رہا ہے، پھر میرے پاس آنا۔ ابھی سے اگر مریض ڈاکٹر سے کہنا شروع کر دے کہ میری تو سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ اتنا لمبا مرض ہے اور آپ کہتے 1 مہینے میں ٹھیک ہو جائے گا، بحث زیادہ کرے، تو ڈاکٹر ایسے مریض سے الجھتا ہی نہیں، وہ سمجھ جاتا ہے کہ بے وقوف ہے۔ یہی حال ہے جو اللہ کا بتایا ہوا نسخہ اس کو استعمال کرے، اور اس کو برتنے کا بہترین سیزن جو ہے رمضان کا مہینہ۔ اسی لیے اللہ والے نے فرمایا کہ چلو تو ایک معاملہ کر لو، معاملہ کیا کرو کہ یہ طے کر لو کہ ہم 1 مہینے جو ہے نا وہ نیک بن کے رہیں گے، اپنے نفس کو یہ کہہ دو کہ 1 مہینے نیک بن کے رہیں گے اور اس کے بعد ہر برے کام کریں گے، ٹھیک ہے، یہ معاملہ کر لو نفس کے ساتھ کہ 1 مہینے ہم نے اس طریقے سے گزار رہے ہیں کہ یہ دیکھنا ہے کہ اس میں کوئی رتی برابر ہم اونچ نیچ تو نہیں کر رہے، دائیں بائیں تو نہیں ہو رہے اللہ کے حکم سے۔ پھر جب 1 مہینے ٹھیک ہو جاؤ گے تو اللہ اس کی برکت سے باقی جو مہینے ہیں اور باقی زمانے وہ خود بخود تمہارے لیے بہتر کر دیں گے اور تمہارے لیے شریعت پر چلنا آسان کر دیں گے، کیونکہ ایک مزاج بن جائے گا، ایک طبیعت بن جائے گی۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، فرماتے ہیں جب تم قرآن پڑھنے لگو تو اللہ کی پناہ پکڑو شیطان مردود سے، إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ، بے شک اس کا کوئی زور نہیں ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور جو لوگ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، إِنَّمَا سُلْطَانُهُ، بے شک اس کا زور تو انہی لوگوں پر ہے جنہوں نے اس کو اپنا رفیق کار بنا رکھا ہے، اور وہ لوگ جو اس کو خدا کے ساتھ شریک کر رہے ہیں۔ اللہ نے خود شہادت دی کہ جو اللہ کا متقی بندہ ہوتا ہے اس پر شیطان کا زور نہیں چلتا، اسی لیے قیامت میں شیطان کہے گا، جیسے کہ پیچھے سورہ ابراہیم میں گزرا، ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں تو صرف ایک آواز لگائی تھی، تم خود ہی بھاگے چلے آئے، تم خود ہی چاہتے تھے یہ برے کام کرنا، شیطان نے کوئی زبردستی پکڑ کر نہیں کیا انسان کو گناہ پر آمادہ۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ، اللہ فرماتے قرآن کریم میں تبدیلی بھی ہو، یعنی نسخ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، بعض آیات منسوخ ہو گئیں اور اس کی جگہ دوسرے آئیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگایا کہ جی آپ اپنی طرف سے بناتے ہیں، اگر اللہ کی طرف سے ہوتا تو پھر نسخ کیسے ہوتا؟ یہ لوگ نہ سمجھ ہیں، اللہ جل شانہ نے یہ آیات نازل کی ہیں پھر ان کو منسوخ کیا، اس میں بھی اللہ کی بے شمار مصلحتیں ہیں۔ یہ ایسا ہی جیسے کہ ایک حکیم ہے، ایک ماہر ڈاکٹر ہے، وہ 1 مہینے ایک دوائی بتاتا ہے، 1 مہینے بعد اپنے نسخے کو کاٹ کر کہتا ہے اب یہ دوائی استعمال کرو، کوئی نہیں کہے گا کہ جی یہ ڈاکٹر تو بڑا ناسمجھ معلوم ہوتا ہے کہ اس نے 1 مہینے بعد دوائی بدل دی۔ ڈاکٹر کہتا نہیں بھائی اس وقت میں تمہارے لیے وہی علاج مناسب تھا، اب تمہارے لیے مناسب ہی 1 مہینے کے بعد کہ تم یہ نسخہ استعمال کرو، اس لیے قرآن میں بعض احکامات منسوخ ہوئے۔ قل نزلہ، آپ فرما دیجیے قرآن اتار کر لایا روح القدس حضرت جبرائیل من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، بالکل حق اور سچائی کے ساتھ لائے ہیں تاکہ وہ ایمان والوں کے دلوں کو جما دیں، اور یہ ہدایت ہے اور خوشخبری ہے مسلمان والوں کے لیے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، مشرکین نے اعتراض کیا کہ جی ایسا لگتا ہے کہ آپ یہ جو کلام ہے نا یہ ایسا لگتا ہے کہ آپ کسی سے سن کر آتے ہیں، اور وہ منسوب کس کی طرف کی؟ ایک لوہار کی طرف، کہ آپ اس سے کلام سن کر آتے ہیں اور ہمیں آ کر سنا دیتے ہیں اس کا گھڑا ہوا۔ اللہ کہتے ہیں بڑی عجیب بات ہے، ارے بھائی جس شخص کی طرف تم یہ کلام منسوب کر رہے ہو وہ تو عجمی ہے، رومی آدمی ہے، روم کا ہے، عجمی ہے، اور یہ قرآن سراپا عربی زبان میں ہے، تو کتنی ناسمجھی کی بات ہے کہ جو شخص عجمی ہو اس کی طرف یہ بات منسوب کرتے ہیں کہ اس نے یہ کلام گھڑ لیا، حالانکہ بڑے بڑے عرب کے فصحاء، بلغاء، فصیح، بلیغ لوگ وہ تو اس جیسا کلام لا ہی نہیں سکے۔
وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان پیغمبر کو ایک شخص سکھا جاتا ہے. اللہ جواب دے رہے ہیں مگر جس شخص کی طرف یہ تعلیم کی نسبت کرتے ہیں اس کی زبان تو عجمی ہے، وہذا، اور یہ صاف عربی زبان ہے. ان الذین لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا اور ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. انما یفتری الکذب الذین، بے شک جھوٹ کا بہتان تو وہی لوگ باندھتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے اور یہی لوگ جھوٹے ہیں. من کفر باللہ من بعد ایمانی، شریعت مطہرہ میں انسان کی کمزوری کا خیال رکھا گیا اور انسان کے لیے رعایت رکھی گئی. اس کا ایک نمونہ یہ آیت ہے کہ حالت اکراہ کے اندر، ایسی حالت جب انسان پر اتنا سخت پریشر ہو جائے کہ اس کی جان خطرے میں آئے، اس کی جان کو خطرہ اسے دھمکی دی جائے کہ ایمان چھوڑ دو ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے، ایسی صورت میں اللہ نے اجازت دی کہ تم اپنی زبان سے کلمہ کفر نکال سکتے ہو. لیکن دیکھو دل میں ایمان ہونا چاہیے. عظیمت و استقامت تو ایک ایسے وقت میں تم زبان سے بھی کلمہ کفر نہ نکالو، مسلمان اپنے آپ کو کہو لا الہ الا اللہ پڑھو، چاہے گردن اڑا دی جائے، کتنی بڑی شہادت. لیکن ہر طرح کے مسلمان ہوتے ہیں تو کمزور کو کہا کہ ٹھیک ہے تم یہ نہیں کہہ سکتے تو زبان سے کلمہ کفر نکال لو، لیکن اس وقت میں دل میں ایمان ہونا چاہیے. تو اللہ کی طرف سے یہ معاف ہے. من کفر باللہ، جو ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کر دے تو ایسا شخص سوائے اس شخص کے کہ جس پر زبردستی کی گئی اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہے، یعنی اس کے دل میں ایمان ہے، وہ تو مستثنا ہے. لیکن ایک عام آدمی جو اللہ کے ساتھ انکار کرے، نہیں دل سے انکار کرے، تو اس کے بارے میں آگے دوبارہ وضاحت فرمائی. ولیکن، بلکہ وہ شخص جو کہ دل سے اور دل کھول کر کفر کرے تو ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب. جو دل کھول کر دل کی گہرائی سے کفر کر رہا ہے اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. ہاں جو ایسا نہیں کرتا، دل میں تو ایمان ہے، اوپر اوپر سے کہہ رہا ہے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے. ذالک، یہ اس وجہ سے کہ ہم نے دنیا کی زندگی کو پسند کر دیا اور ترجیح دے دی آخرت پر، اور یہ کہ بے شک اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتے. یہ قرآن کریم کی آیات کا یہ انداز آپ کو جگہ جگہ ملے گا. یہ مسلمانوں کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ دیکھو دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا یہ ایک مسلمان کی شان نہیں، یہ کافر کی شان ہے. اگر کوئی مسلمان بھی آخرت پر دنیا کو ترجیح دے رہا ہے تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا ایمان خطرے میں، کہ دنیاوی مفادات کے خاطر، دنیا کے چنٹکوں کے خاطر یا عزت و بادشاہت کے خاطر اپنے ایمان کو قربان کر دے، یہ ایمانی کسی شاعر کو چھوڑنے لگے. اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور ان کے کانوں پر، ان کے آنکھوں پر، اور بے شک یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. لا جرم، یہ بات یقینی ہے کہ یہ لوگ آخرت میں انتہائی خسارے میں ہوں گے، نقصان میں ہوں گے. ثم ان ربک للذین، پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے ہے، ان لوگوں کا ہے جنہوں نے ہجرت کر دی اس کے بعد کہ انہیں بہت زیادہ تکلیف دی گئی تھی اور پھر انہوں نے جہاد کیے اور ثابت قدم رہے. فرمایا ان ربک، بے شک آپ کا رب ان آزمائشوں کے بعد ان کو بخشنے والا مہربان ہے. جو لوگ اللہ کے راستے میں قربانیاں دے رہے ہیں، خواہ وہ جہاد کے حوالے سے ہوں، ہجرت کے حوالے سے ہوں، یہ کسی اور جان و مال کی قربانی دینے کے حوالے سے ہوں، اپنی عزت دین کے لیے لوٹائی، اللہ نے کہا ہم ان کو دیں گے، دنیا میں ہی بدلہ دیں گے اور آخرت میں جو اجر و ثواب ہے اس کا تصور نہیں ہو سکتا. یوم تأتی، وہ دن کہ جس دن ہر انسان آئے گا اس حال میں وہ اپنی طرف سے جھگڑا کر رہا ہوگا. ہر انسان پہلے اپنا عذر پیش کرے گا، اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرے گا اور اللہ کی طرف سے بھی شروع میں چھوٹ ملے گی. وتوفى كل نفس ما عملت، اور انسان کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. وضرب اللہ مثلا قرية، ایک بستی والوں کا حال بیان کیا کہ یہ لوگ کتنے اطمینان میں تھے، ان کو ہر طرح کی اللہ جل شانہ نعمتیں دی، وسائل دیے، خوشحالیاں دی، اللہ کے پیغمبر بھی ڈرانے کے لیے آئے، لیکن جب یہ لوگ ایمان نہیں لائے، سرکشی میں یہ لوگ لگے رہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے بجائے ان پر بھوک آ گیا اور ان پر خوف آ گیا اور ان پر پھر اللہ کا عذاب آ گیا. اس سے معلوم ہوا کہ ناشکری اور کفر اور اسی طرح گناہوں کا نقصان دنیا میں یہ آتا ہے کہ معاشی تنگی آ جاتی ہے. جو لوگ معاشی خوشحالی کی کئی تدبیریں بتا رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر جو ہے ایک اچھی معاشی خوشحالی کی لہر آ جائے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وسائل کے بنیاد پر معاشی خوشحالی آتی ہے، تو یہ ان کے لیے سبق ہے کہ اصل چیز شکر ہے اور ایمان پر استقامت اور اعمال کا اہتمام ہے. فرمایا اور اللہ نے مثال بیان کی ایک بستی کی، کانت آمنتن، کہ وہ بالکل امن میں تھی اور اطمینان اور چین سے بستی تھی اور اس کی طرف ہر طرف سے رزق اطمینان کے ساتھ چلا آ رہا تھا، من کل مکان، ہر طرف سے. فکفرت، مگر اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ جل شانہ نے اس کے سبب اس کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کرے.
بھوک اور خوف کو گویا لباس سے تشبیہ کر یہ بتایا، لباس سے تشبیہ دے کر کہ وہ بھوک اور خوف ان پر لباس کی طرح مسلط ہو گئے. جس طرح لباس انسان کے جسم سے ملا ہوا ہوتا ہے، ہٹتا نہیں ہے، تو بالکل یہی حال ہو گیا کہ وہ بھوک اور خوف اس طریقے سے ان پر اللہ نے نازل کر دیے، ان پر چپکا دیے. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، اور تحقیق ان کے پاس رسول آئے انہی میں سے، فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے اس کو جھٹلایا تو ان پر عذاب آ گیا اور وہ ظالم تھے. فَكُلُوا، پس تم کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں دی اور وہ حلال بھی ہیں، اور تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو. اللہ نے جس طرح اپنے بندوں پر نعمتیں نازل فرمائی، اللہ ترغیب دے رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بندے حلال استعمال کریں. اس کی وجہ ہے کہ جو حرام چیزیں ان کا ذکر آگے فرما رہے ہیں، اور حرام کے متبادل حلال اتنے زیادہ ہیں کہ انسان ان کو استعمال کر سکتا ہے اور اللہ اس سے خوش ہوں گے. انما حرم، یہ چیزیں حرام ہیں، ان کا ذکر تفصیل کے ساتھ پیچھے سورہ انعام جو ہے اس کے اندر وضاحت کے ساتھ ہو چکا ہے. انما حرم علیکم المیتہ، بے شک تم پر حرام کیا مردار کو اور بہتے ہوئے خون کو اور خنزیر کے گوشت کو اور ان چیزوں کو جن پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے. فمن اضطر، بس جو مجبور ہو جائے، بشرطے کہ وہ گناہ کرنے والا نہ ہو اور حد سے نکالنے والا نہ ہو، تو اللہ بخشنے والا ہے. اضطرار کی حالت میں یہ چیزیں حرام چیزیں استعمال کر سکتے ہیں. ہاں، اضطرار، اور اضطرار کا مطلب کیا ہے؟ پہلی شرط یہ کہ اس بات کا خطرہ ہے کہ جان چلی جائے گی، یقینی ہو یہ بات کہ اگر یہ چیز استعمال نہیں کی تو جان چلی جائے گی. دوسری بات یہ بات یقینی ہو کہ جس طرح جان جانے کا خطرہ یقینی ہے، اسی طرح اس بات کا بھی یقین ہو کہ اسی چیز کے اندر شفا ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز میں شفا نہیں ہے، کوئی متبادل نہ ہو. اگر متبادل ہے تو اس کو اختیار کریں گے. تیسری شرط یہ ہے کہ آپ اس چیز کو اس صورت میں استعمال کریں جبکہ کوئی حاذق، سمجھدار، ماہر فن ڈاکٹر آپ کو یہ بات بتائے. ہر ایرے غیرے چلتے پھرتے کی بات دنیاوی قانون نہیں مانتے تو حرام کے بارے میں کیوں یہ استعمال کرتے؟ چوتھی شرط یہ کہ آپ اس کو بقدر ضرورت استعمال کرو، ضرورت سے زیادہ استعمال نہ کرنا. اور پانچویں کہ مزہ حاصل کرنا مقصد نہ ہو اس حرام چیز سے، ذائقہ حاصل کرنا مقصد نہ ہو بلکہ علاج و ضرورت مقصد ہو. ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب، اور یوں ہی جھوٹ جو تمہاری زبان پر آ جایا کرتا ہے اس کو مت کہہ دیا کرو. وہ کیا جھوٹ ہے؟ ھذا حلال، کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، تاکہ تم اللہ پر جھوٹ باندھ دو. بے شک وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. متاع قلیل، تھوڑا سا نفع کا سامان ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ بھی عجیب بات ہے، اللہ نے بتا دیا یہ حلال ہے یہ حرام ہے. اب اپنی طرف سے جیسے کہ مشرکین نے یہ طریقہ اختیار کیا، سورہ نام میں مضمون وضاحت سے گزرا، تو اللہ اس پر اور اس کے ذریعے سے ہر مسلمان کو متنبہ کر رہے ہیں کہ تمہیں یہ اپنی طرف سے جو چاہا حلال کیا اور جو چاہا حرام کیا. آگے ارشاد فرماتے ہیں وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اور جو چیزیں ہم تم کو متاع قلیل. اچھا جی، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اور جو چیزیں ہم تم کو پہلے بیان کر چکے وہ ہم نے یہودیوں پر بھی حرام کر دی تھیں، اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا تھا، اور لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. یہودیوں نے اپنے مختلف کرتوتوں کی وجہ سے جو کام کیے، در حقیقت خود اپنے اوپر ظلم کیا، اور ان کے بہت سے فعل خود اس بات کا ذریعہ بنے کہ ان پر پھر وہ چیزیں حرام ہو گئی. ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالہ، پھر جن لوگوں نے برائی اور نادانی کے کام نادانی اور غفلت میں کر لیے تو پھر آپ کا رب ان لوگوں کا ہے، اور پھر وہ لوگ اس کے بعد توبہ بھی کر لیں اور وہ نیکوکار ہو جائیں تو آپ کا رب اس کے بعد ان کو زبردست بخشنے والا مہربان ہے. نادانی میں غفلت میں انسان سے گناہ ہو جائے لیکن توبہ کر لے. اس سے پتہ چلا کہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ اگر اسے گناہ ہونے کا خیال ہو تو وہ گناہ کرے گا نہیں. مسلمان سے گناہ ہوتے ہی اس وقت ہے جب جہالت ہو یعنی نادانی ہو. ہاں، جب نادانی کی وجہ سے گناہ ہو بھی جائے تو پھر ایسی صورت کے اندر وہ توبہ کر لیتا ہے. آگے فرماتے ہیں ان ابراہیم کان امتن. اخیر صورت میں چونکہ یہ صورت جیسا ہم نے عرض کیا تھا توحید کے مضمون پر مشتمل ہے، اللہ کی قدرت کی مختلف نشانیاں بیان کی، اور اس کے بعد موحد اعظم سب سے بڑے توحید پرست حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے. ان ابراہیم، فرمایا بے شک ابراہیم کان امتن، لوگوں کے امام تھے اور اللہ کے فرما بردار تھے اور ہر چیز سے یکسو ہو کر ایک طرف ہو رہے تھے. ولم یکن من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہیں تھے، اللہ کی نعمت کا شکر کرنے والے تھے. اللہ نے ان کو چن لیا اور ان کو ہدایت دی بالکل سیدھے راستے کی. حضرت ابراہیم کو امت قرار دیا، ہم نے اس کا ترجمہ کیا امام سے. اصل میں امت عربی زبان میں کہتے ہیں جماعت کو. اس سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ حضرت ابراہیم خود اپنی ذات میں ایک انجمن تھے، یعنی ان کے اندر وہ خوبیاں اور کمالات تھی جو ایک بڑی جماعت میں ہوا کرتی ہے. اللہ نے وہ ساری خوبیاں اس ایک انسان کے ساتھ اندر رکھ دی، اور ان کی سب سے بڑی خصوصیت کیا تھی؟ قنوت، اللہ کی فرما برداری.
جس کا مظاہرہ ان تمام آزمائشوں میں ہوا جو پیچھے تفصیل کے ساتھ سورہ بقرہ میں اور دوسرے مقامات پر گزرے کہ انہوں نے کیا کیا قربانی نہیں دی، حتیٰ کہ اپنے شہید بیٹے کے گلے پر چھری پھیرنا بھی گوارا کر لیا صرف اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے، اور ان کی امتیازی شان یہ تھی کہ وہ مشرک نہیں تھے، حنیف تھے۔ آگے فرماتے وَآتَيْنَاهُ، اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی خوبی دی تھی، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، پھر ہم نے آپ کی طرف یہ وحی بھیجی کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کیجیے جو ہر طرف سے بیزار ہو کر اللہ ہی کے ہو رہے تھے اور وہ مشرک نہیں تھے۔ إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ، بے شک ہفتے کا دن تو ان لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا کہ جنہوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا۔ ہفتے کے دن کو یہودیوں کے لیے تعظیم دن قرار دیا، اللہ نے کہا یہ در حقیقت وہ خود اس میں مختلف ہو گئے۔ اللہ نے تعظیم دن تو بنایا، لیکن اللہ نے پہلے ان کو اجازت دی تھی کہ چاہے جمعہ کا دن بنا لو، ہفتے کا بنا لو، اتوار کا بنا لو، انہوں نے اختلاف کر کے ہفتے کا دن چن لیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا ہم پر خاص فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں اس دن کی طرف رہنمائی کی، یعنی ہمیں جمعہ کے دن ہمیں جمعہ کا دن جو ہے وہ عبادت کے لیے عطا کیا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا ان چیزوں میں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ ادعو الی سبیل ربک، سورہ یوسف کے اخیر میں آیت آئی تھی قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعني۔ ہم نے بتایا تھا کہ اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ ہر مسلمان داعی ہے، دعوت الی اللہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ انبیاء اور ان کے متبعین کون ہیں؟ مؤمنین ہیں۔ تو ہر مسلمان کی شان یہ ہے کہ جو خیر کی بات اسے معلوم ہو وہ دوسرے تک پہنچائے، اور جو برائی کی بات اسے معلوم ہو وہ بھی دوسرے تک پہنچائے، اس سے دوسروں کو روکے۔ اب داعی کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے؟ وہ کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس کی بنیاد پر اور جس تدبیر کے ساتھ اگر کام کیا جائے تو پھر وہ کام تیزی سے دعوت کا پھیلے، اس کو یہاں بیان فرمایا۔ یا دیکھو، ایک تو یہ ہے کہ حکمت اختیار کرو، یعنی ایک ایسی پالیسی بناؤ کہ اس کی بنیاد پر دوسرا تمہاری طرف زیادہ سے زیادہ متوجہ ہو۔ حکمت کا مطلب یہ ہو کہ حالات کو دیکھو، ماحول کے دیکھو اور اس آدمی کے مزاج کو دیکھو، اور پھر ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس کے سامنے بات پیش کرو۔ حالات مختلف ہوتے ہیں، ماحول مختلف ہوتے ہیں، آدمی کا مزاج مختلف ہوتا ہے، اس سے اسی انداز میں بات کرنی چاہیے۔ اگر آپ نے اس کے خلاف، اس ماحول کے برخلاف بات کی اور اس کا خیال نہیں کیا تو چاہے وہ بات کتنی قیمتی وہ اثر نہیں ہوگی۔ دوسری بات کیا ہے؟ والموعظۃ الحسنہ، طریقہ کار بھی بڑا عمدہ ہونا چاہیے۔ ایسا طریقہ اختیار کریں کہ جس سے دوسرے کے حق میں شفقت اور خیر خواہی کا جذبہ نمایاں ہوتا ہو۔ دوسرے پر چوٹ کرنا، اس پر طعن و تشنیع کرنا، اس کو برا بھلا کہنا، یہ اس کی تذلیل و تحقیر یہ مقصد نہ ہو۔ ایک اپنائیت والا ماحول ہو۔ جب آپ اپنائیت والے ماحول کو اختیار کریں گے تو خود بخود یہ ہوگا۔ قرآن کریم میں انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کے جو طریقے ہیں وہ اسی لیے تو بیان کیے گئے کہ انہوں نے کیسے کیسے شفقت کے طریقے اختیار کیے، حتیٰ کہ جو فرعون ہے جو سب سے بڑا گنہگار تھا، سب سے بڑا اپنے آپ کو خدا کہا کرتا تھا، تو اس وقت کا جو سب سے بڑا طاغوت تھا انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگایا، اللہ نے اس کی طرف بھی بھیجا حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو، تو فرمایا فقولا لہ قولا لینا، دیکھو نرم بات کہنا۔ اللہ کو تو پتا تھا کہ وہ کافر ہے اور کفر پر مرے گا، لیکن اللہ نے کہا اس کو نرم بات کہنا، لعلہ یتذکر او یخشی۔ تو انسان کی ذمہ داری ہے کہ انداز ایسا اختیار کرے کہ دوسرے سے جب اپنائیت والا ماحول پیدا ہوگا اور دوسرے کے ساتھ اپنائیت کا اظہار ہوگا تو دوسرا خود آپ کی طرف کھینچے گا۔ آپ یہ تاثر اس کو دیں کہ یہ دین صرف میرا نہیں ہے، آپ کا دین ہے، یہ آپ کی اپنی چیز تھی، یہ خیر کا کام آپ کی میراث سے، یہ کام آپ نے پہلا کرنا تھا، تو یہ چیز تو میں نے لے لی، میں تو آپ کی طرف یہ چیز بڑھا رہا ہوں کہ جی آپ کی اپنی چیزیں، آپ اس کو قبول فرما لیجیے۔ تیسرا طریقہ کیا ہے؟ وجادلہم باللتی ہی احسن، جدال کی بھی نوبت آتی ہے، جھگڑا کرنا، لیکن اچھا طریقہ اختیار کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہاں جھگڑے سے مراد زبانی تکرار نہیں ہے، گالم گلوچ نہیں ہے، آپس میں ایک دوسرے اوپر اعتراضات اور ایک دوسرے کو طعن و تنقید کا نشانہ بنانا مراد نہیں ہے۔ یہاں ایک جدال کی ایک صورت ہے، اس کو علمی اعتبار سے مناظرہ اور مباحثہ کہتے ہیں۔ بسا اوقات سامنے کا آدمی جو ہوتا ہے وہ اس انداز کا ہوتا ہے، اس مزاج کا ہوتا ہے کہ اس کے سامنے اپنی بات کو دلائل سے پختہ کر کے لانا پڑتا ہے۔ ہم نے کہا کہ بھائی دعوت میں تو ہر ایک کا مزاج دیکھنا ہوگا۔ اب سامنے والے آدمی کا مزاج ہی ایسا ہے کہ وہ ایسی لگی لپٹی بات سننا نہیں چاہتا، وہ کہتا ہے جی مجھے تو دلیل کی بنیاد پر بات کرنی ہے، تو آپ مجھ سے دلیل کی بنیاد پر کرو۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اس سے جدال کرو لیکن اچھے دلائل پیش کرو۔
اللہ کی جو قدرت ہے اور دین کے حقانیت کے اور نیک اعمال کے خوبیوں کے اور برائیوں کے برے ہونے کے جو کچھ دلائل آپ کے پاس ہیں، ان دلائل کو اس انداز میں پیش کیجئے کہ وہ دلائل اس پر اثر کریں۔ یہ ایک مناظرانہ انداز ہے۔ چنانچہ قرآن نے انبیاء اور ان کے جو سامنے جو دوسرے لوگ تھے ان کے مخاطبین، ان کے مکالمے کیوں نقل کیا، آپ اس پر غور کریں۔ قرآن نے صرف انبیاء کی دعوت بیان نہیں کی، بلکہ فرعون اور حضرت موسیٰ کا جو مکالمہ ہوا، حضرت شعیب اور ان کی قوم کا جو مکالمہ ہوا، نوح علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا جو مکالمہ ہوا، اس کو بیان کیا تفصیل کے ساتھ۔ 950 سال دعوت دی، اس سے بھی زیادہ، لیکن اس کے باوجود ان کی باتوں کو تحمل سے سنا۔ تو یہ ہے وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ اگر ایک آدمی آپ کے پاس آ رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی آپ جو دعوت دے رہے وہ تو صحیح، لیکن میرے شکوک و شبہات ہیں، تو بجائے اس کی شکوک و شبہات پر زد مارنے کے، یعنی پہلے ہی مرحلے میں اس کو جو ہے بالکل اتار پھینکنے کے، آپ اس کے شکوک و شبہات کو کم سے کم تحمل سے سننے کا جذبہ تو پیدا کریں۔ تو لہٰذا اس کو اس بات کا پورا موقع دیں کہ وہ اپنی دل کی بھڑاس نکالے اور اس کے بعد صحیح طرف اختیار کریں۔ بار صورت حکمت، مصلحت، موعظہ حسنہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس فدا ہو روح ابی و امی، آپ کی کیا شان تھی، آپ تو رحمت للعالمین تھے، آپ کا انداز بھی عجیب و غریب تھا۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نماز میں بول پڑا، نیا زمانہ تھا، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، تو ایک صحابی کہتے ہیں جب میں نماز میں بولے، ابتدا میں نماز بولنے کی اجازت تھی، پھر بعد میں نماز میں بولنے سے منع کیا، تو کہتے ہیں جب میں نے نماز میں بولا تو مجھے ایک ساتھی نے برابر والے نے ڈانٹا سختی سے، تو میں نے کہا واہ شکلا اے میری ماں مجھے روئے، تم مجھے کیوں کہتے ہو اس طرح؟ اس کے بعد جب نماز ختم ہوگی تو کہتے ہیں اللہ کے نبی نے بلایا، کہتے ہیں وہ صحابی خود کہتے ہیں فواللہ ما قہرنی ولا ضربنی، خدا کی قسم نہ آپ نے مجھے جھڑکا نہ مارا، میں نے ان جیسا آپ جیسا پاکیزہ معلم نہیں دیکھا، آپ کے طرز عمل نے ان کے دل پر بڑے انمٹ جو ہے وہ نقوش اور گہرے اثرات چھوڑ دیے، جس کو وہ بعد میں بھی یاد کرتے رہے۔ ایک صحابی مسجد میں آئے، دیہاتی آدمی تھے، مسجد میں آ کر انہوں نے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ اب اگر آج کا مسلمان ہم جیسا کوئی دیکھ لے تو وہ تو لکڑی اٹھا کر دوڑنے لگے گا اس کی طرف کہ اللہ کی گھر مقدس گھر کو تم جو وہ ناپاک کر رہے ہو۔ اللہ کے نبی خاموش بیٹھے ہیں، صحابہ بھاگے ان کو پکڑنے کے لیے، حدیث میں آتا ہے مارنے کے لیے دوڑے، اللہ کے نبی نے منع کیا، فرمایا دعوہ، چھوڑو، کہیں اس کا پیشاب قطع نہ ہو جائے۔ ارے بھائی پیشاب اگر رک گیا تو اس سے بڑا نقصان ہے، جان کی ہلاکت کا خطرہ ہے، آپ نے اس کو پیشاب کرنے دی۔ اور اس کے بعد صحابہ سے کہا کوئی پانی کا ایک ڈول لاؤ، ڈول منگوایا، پانی بہا دیا، پانی بہہ گیا، زمین پاک ہو گئی، اور اللہ کے نبی نے ان کو بلا کر ان کو آسانی سے سمجھایا، ان کے دل پر اس کا گہرا اثر ہوا۔ ایک صحابی کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میرا زنا کا دل چاہتا ہے، زنا کرنے کا۔ ذرا غور کیجئے حضور کی شان کیا ہے، اللہ کے نبی ان سے آ کر ایسی بے حیائی کی بات کہہ رہے ہیں۔ اب اگر ہم جیسا کوئی آدمی ہو تو اس کا تحمل اور ضبط جو ہے وہ تو اس کا ضبط جو ہے وہ تو قابو میں نہ رہے، اور وہ کہے جی تم اس طرح کی بات میرے سامنے کرتے ہو۔ اللہ کے نبی نے اس کو قریب بلایا، جس میں آتا ہے کہ اس کو قریب بلا اور فرمایا کہ اچھا ہے نوجوان، کیا تمہاری کوئی ماں ہے؟ کہا ہاں۔ کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ اس کے ساتھ کوئی یہ برا فعل کرے؟ کہا بالکل پسند نہیں۔ کہا کوئی بیٹی ہے؟ کہا ہے۔ کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ اس کے ساتھ کوئی یہ برا کام کرے؟ کہا ہرگز نہیں۔ کہا خالہ ہے؟ ہاں ہے۔ کہا تمہیں یہ پسند ہے کہ اس کے ساتھ کوئی برا کام کرے؟ کہا ہرگز نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو بالکل اسی طرح جس عورت سے تم بدکاری کرنا چاہ رہے ہو، دیکھو وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی یا کسی کی بیٹی ہوگی یا کسی کی بہن ہوگی، تو اس شخص کو یہ کیسے گوارا ہو سکتا ہے؟ پھر آپ نے دعا کی اللہم طہر قلبہ وحسن فرجہ، کہ اللہ اس کی شرمگاہ کو پاک فرما، اس کے دل کو پاکیزہ کرتے۔ صحابی کہتے جب میں اس مجلس سے اٹھا تو اس کے بعد مجھے پھر گناہ کا وسوسہ بھی نہیں آیا۔ بہرحال یہ دعوت کا ایک انداز ہے، قرآن ہر مسلمان کو یہ انداز بتا رہا ہے، ادعو الی سبیل ربک، آپ اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو دعوت دیجیے، بالحکمہ دانش مندی کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، وجادلہم اور آپ ان کے ساتھ مجادلہ کیجیے، مناظرہ کیجیے بہت ہی اچھے طریقے سے۔ بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے ان لوگوں کو جو اس کے راستے سے گمراہ ہو گئے، اور وہ خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت لانے والے۔ اللہ کو پتا ہے کون بات مانے گا کون نہیں مانے گا، لیکن انداز تم یہ اختیار کرو۔ اگر تم نے دوسرا انداز اختیار کیا تو ایسے نہیں کہ دوسرے انداز اختیار کرنے سے اس کو ہدایت مل جائے گی، فائدہ اس انداز کا یہ ہوگا کہ تمہیں دعوت کا پورا ثواب مل جائے گا۔ اگر وہ گمراہ ہوا، ایمان نہ لایا، اس نے خیر کی بات قبول نہیں کی، یہ تو اللہ کو معلوم ہے، ثواب تمہیں پھر بھی پورا مل جائے گا۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، فرمایا اور اگر تم کسی کو تکلیف یعنی سزا دینا چاہو تو تم اتنی ہی سزا دو جتنی تمہیں تکلیف پہنچی۔ یہ قصاص اور بدلے کا قانون ہے ہر چیز کے اندر، کہ انسان
انسان کو بدلہ دینے کا اختیار تو ہے، لیکن ہوتا کیا ہے انسان عموماً بدلہ لیتے وقت جو ہے وہ جذبات میں آ کر زیادتی کر جاتا ہے. اس لیے شریعت نے خصوصیت سے متنبہ کیا، دیکھو اپنے جذبات پر قابو پانا، جتنا ظلم تم پر ہوا ہے اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہو. اگر تم اس پر زیادتی کرو گے تو اب تم ظالم بن جاؤ گے اور وہ مظلوم ہو جائے گا. وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اور دیکھو اگر تم صبر کرو تو پھر تو یہ بات بہت بہتر ہے صابروں کے لیے. صابروں کے لیے بہت اچھی بات ہے، ان کے لیے آخرت میں بڑی خیر ہے. وَاصْبِرْ، اور آپ تو صبر ہی کیجئے. وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور آپ کا صبر تو خدا ہی کی مدد سے ہے، اور آپ نہ ان پر غم کیجئے. اور یہ لوگ جو کچھ تدبیریں کرتے ہیں اس کی وجہ سے آپ تنگ دل مت ہوئیے گا. دیکھیے یہ لوگ جو خفیہ تدبیریں کر رہے ہیں اس کی وجہ سے غم مت کھائیے گا. اللہ نے شروع آیت میں فرمایا تھا اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، کہ عذاب الہی آنے والا ہے. آگے اسی سورت کے بالکل اخیر میں حضور کو پھر تسلی دے رہے ہیں. دیکھیے یہ جو کچھ باتیں عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے غمگین مت ہوئیے، صبر کیجئے گا. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو لوگ گناہوں سے بچتے رہے اور جو لوگ نیکوکار ہیں.